الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دوست صاحب، آپ امید ہے خیریت سے ہوں گے، اور یہاں آج ایک پروگرام جو ہے بڑا ارجنٹ ہم نے ختم نبوت کے حوالے سے رکھا ہے، اور بڑا اصرار تھا دوستوں کا کہ اس حوالے سے کوئی پروگرام ہونا چاہیے جس میں احمدیوں کی، قادیانیوں کی جو ختم نبوت اور اجرائے نبوت کے عقیدے کے حوالے سے جو غلط فہمی ہے یا الجھن ہے یا اشکال ہے، اس کو زیر بحث لایا جائے، موضوع سخن بنایا جائے۔ تو دوست صاحب، آپ اس سٹریم کو لائک کریں، شیئر کر دیں، تاکہ آج ہم جس موضوع کے اوپر بات کرنے والے ہیں وہ اپنی اس آیت کے حوالے سے ایک معلوماتی سٹریم جو ہے وہ ہونے والی ہے۔ اتوار کا جو دن ہوتا ہے، اس میں شیخ صاحب سے ہم چھٹی لیتے ہیں، شیخ صاحب کو ریسٹ دیتے ہیں، اندر کی بات کی جو سیریز چل رہی ہے اس کو ہم سکپ کرتے ہیں۔ تو اتوار کو جو ہے میرے ذمہ کوئی نہ کوئی پروگرام لگ جاتا ہے، تو اچانک فاروق بھائی جو ہیں انہوں نے مجھے یاد کروایا، تو میں نے کہا چلو اس آیت کے حوالے سے کافی کچھ کہا جاتا ہے جماعت احمدیہ کے اندر بھی، ہمارے احمدی دوست احباب جو ہیں اس آیت کو بار بار ذکر بھی کرتے ہیں اور اس سے اجرائے نبوت بھی ثابت کرتے ہیں۔ یہ آیت آپ کی اسکرین کے اوپر ہے۔ بہت دفعہ جو ہمارے واٹس ایپ گروپس ہیں، جس کا میں اکثر ذکر بھی کیے دیتا ہوں کہ میرا یہ پرسنل نمبر ہے، اس میں آپ مجھے ٹیکسٹ کر کے یا آڈیو کر کے زیتون ایف ایم فیملی جو واٹس ایپ میں ہے، یہ خاکسار اس کو رن کر رہا ہے، اس میں شامل ہو سکتے ہیں، معلومات حاصل کر سکتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، اتفاق و اختلاف کر سکتے ہیں، عزت و احترام کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے۔ یہ ہماری واٹس ایپ کی فیملی ہے۔ آیت آپ کی اسکرین کے اوپر ہے، نہایت توجہ کے ساتھ آپ نے یہ گفتگو جو ہے وہ سماعت فرمانی ہے۔ میں لنک جو ہے وہ دے دیتا ہوں، کیونکہ اس گفتگو کو خصوصاً جو زیتون ایف ایم فیملی لائیو کے حوالے سے ہم لوگ کرتے ہیں، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو ایک ون سائیڈڈ ڈسکشن کی بجائے ہم اس کو اوپن ایک ڈسکشن، ایک بیٹھک، ایک گیدرنگ، ایک سٹنگ کے طور پر لیں، تاکہ جو جملہ ہے، نقطہ ہیں اس موضوع کے حوالے سے وہ ہمارے سامنے آ سکیں۔ جو دوست صاحب آپ مجھے جوائن کرنا چاہتے ہیں، براہ راست بات کرنا چاہتے ہیں، اس موضوع کے حوالے سے اپنا آؤٹ پٹ دینا چاہتے ہیں، اپنے ریمارکس دینا چاہتے ہیں، یقیناً موضوع مکمل ہونے کے بعد، مگر اس میں بیچ میں ہم تھوڑی بہت گپ شپ بھی لگاتے رہیں گے، کیونکہ پروگرام میں اکیلا لے کر چلوں گا۔ اگر کوئی ہمارے ٹیم کے دوست بھائی آ گئے تو ظاہری بات ہے ان کو بھی ہم شامل کریں گے، وگرنہ آپ دوستوں کے ساتھ ہی ہم گپ شپ لگائیں گے۔ تو آپ اس لنک کو جوائن کر کے ہمیں ہمارے ساتھ بیٹھ سکتے، بات کر سکتے۔ دیکھیں جی، آیت جو پیش کی جاتی ہے بڑے زور و شور کے ساتھ، وہ سورہ آراف کی، جیسا کہ آپ تھمب نیل پر دیکھ چکے ہیں اور ٹائٹل میں بھی آپ دیکھ چکے ہیں۔ تو اجرائے نبوت کے عقیدے کے حوالے سے یہ آیت پیش کی جاتی ہے، اور تکرار اور تسلسل اور اصرار کے ساتھ یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ اس آیت سے جو استدلال ہم نکال رہے ہیں وہ اجرائے نبوت کا ملتا ہے۔ میرے دوست جماعت احمدیہ کے جو ہمارے قادیانی، مرزئی، احمدی دوست احباب ہیں، بھائی ہیں، میری گزارش اس آیت کے سٹارٹ کرنے سے پہلے یہ ہے کہ مرزا صاحب سے زیادہ تو آپ علم کا دعویٰ نہیں کر سکتے نا۔ غلام احمد قادیانی جہانی صاحب جو ہیں، بہرحال وہ آپ لوگوں کے نزدیک حکم ہیں، معمور من اللہ ہیں، حجت ہیں اللہ کی، مہدی معہود ہیں، مسیح موعود ہیں، اور نبی ہیں، یہ سب کچھ ہیں۔ تو یقیناً ان سے زیادہ تو آپ کو علم نہیں ہوگا۔ میں بھی جتنا مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی کتب کا مطالعہ کر سکا ہوں اور جس نتیجے پر پہنچا ہوں، پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ میری نظر سے ان کا کوئی استدلال اس آیت سے نہیں گزرا۔ یعنی مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے اپنی زندگی کے اندر اس آیت سے استدلال نہیں کیا اجرائے نبوت کا۔ اب مجھے نہیں پتا ان کی نظر سے نہیں گزرا یا ان کو یہ آیت اس عقیدے اور اس موضوع کے استدلال میں معقول، مناسب اور قطعی نہیں لگی۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ چلیں، قطعی سے ایک اور نقطہ یاد آ گیا، میرے پیارے بھائی نے جوائن کیا ہے تو ہم ان کو لے لیتے ہیں۔
اسکرین کے اوپر تاکہ وہ بیٹھے اور ہمارے ساتھ سنیں. الصارم المسلول علی شاتم الرسول. السلام سارم بھائی آپ کو بات علیکم. کرنا چاہتے ہیں ابتداءً آپ کر سکتے ہیں، وگرنہ پھر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وگرنہ پھر جب گفتگو شروع ہوگی تو میں آپ سے معذرت کے ساتھ چاہوں گا کہ مائک میوٹ کر لیجیے گا. جی سارم جی بھائی. جی میں مائک میوٹ کر لیتا ہوں. یہ بہت اچھا ٹاپک ہے، میں بس آپ کے ساتھ جوائن کرنا چاہتا تھا. آپ کنٹینیو کریں انشاءاللہ. جزاک اللہ، جزاک اللہ، ضرور میری رہنمائی فرمائیے گا، آپ ہمارے ساتھ رہیں. اچھا جی، یہ آپ کی اسکرین کے اوپر جناب آیت ہے سورۃ الاعراف کی، چیپٹر 7 ورس 35. اس کو میں تلاوت کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد اس پہ تبصرہ ہم شروع کریں گے. اور قطعی سے مجھے ایک بات یاد آئی تھی، وہ میں چاہتا ہوں میں آپ کے سامنے رکھوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اے بنی آدم، بس اگر آئیں گے ضرور بضرور رسل منکم تم میں سے، یقصون علیکم آیاتی وہ بیان کریں گے، وضاحت کریں گے تم پر ہماری نشانیوں کو، آیات کو. فمن اتقى تو پس جس نے تقوی اختیار کیا، واصلح اور اپنے معاملات کی اصلاح کی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون تو پس ان پر نہ ہوگا کوئی خوف اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یہ عام محاورہ ترجمہ لغوی اعتبار سے. اچھا، قطعی طور سے مجھے یاد آیا کہ مرزا صاحب نے چونکہ اس آیت سے خود استدلال نہیں کیا اجراء نبوت کا، میری معلومات کے مطابق. شیخ صاحب سے بھی میں نے پوچھا، شیخ صاحب نے بھی یہی کہا. کہتے ہیں چور نالو پانڈ گالی، یا شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار. اب ہمارے احمدی دوستوں کو بھی توجہ کرنی چاہیے کہ جو مجدد صدی دوراں تھا، جو امام زماں تھا، جو نبی کامل اطاعت تھا، جو سلطان القلم تھا، جو حکم اور معمور من اللہ تھا، وہ شخص جو ہے وہ قرآن کی ایسی آیت اس سے چھپی رہ گئی جو عقیدے کی بنیاد تھی. یعنی اتنی بڑی غلطی امت مسلمہ کے اندر بقول ان کے رہ گئی کہ جس کو یہ کہتے ہیں اجراء نبوت اور ختم نبوت کا عقیدہ. یعنی پوری امت مسلمہ جو ہے وہ یہی مانتی رہی کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور اس آیت سے استدلال نکلتا ہو اور مرزا صاحب سے رہ گیا ہو. بڑی یہ چمبے کی بات ہے. تو سوال یہ ہے کہ دلیل قطعی ہوتی تو کیا مرزا صاحب اس کو استعمال نہ کرتے؟ اور ہمارے جو یہ جتنے لفنٹر ہیں، ٹیٹو پارٹیاں کرتے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر آن لائن مناظرے کرتے ہیں، کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے، اب نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ لوگ یوٹیوب کے اوپر دندناتے پھرتے ہیں اور سوشل میڈیا کے اوپر کہتے ہیں جی ہم، یہ میں عام احمدی کی بات نہیں کر رہا، ان مربیوں کی، ہڈ حراموں کی بات کر رہا ہوں، چندہ خور. اچھا، تو یہ کہتے پھرتے ہیں جی جناب دلیل قطعی لاؤ، دلیل قطعی لاؤ، قرآن سے نکال. یہ دلیل قطعی ہے، یہ جو آیت سورہ اعراف کی ہے، گھما گھما کر پیش کرتے ہیں شاید کو، یہ قطعی ہے. تو اس پر کوئی احمدی ہمارا دوست بھائی دیکھ رہا ہے تو میں نے لنک نیچے دیا ہوا ہے، میں دوبارہ دے دیتا ہوں، اس کی قطعیت پر آ کر ہمارے ساتھ بات کر لیں. ٹھیک ہے نا جی، لنک دوبارہ میں دے رہا ہوں، اس کی قطعیت کی آ کر میں آپ سے وضاحت چاہوں گا. ٹھیک ہے، ہاں. اچھا، ہمارے اور دوست بھی جوائن کر رہے ہیں. مائک اپنا میوٹ رکھ لیجئے محمد بھائی، میں آپ کو اسکرین پر لے لیتا ہوں. ہمیں محمد صدیق بھائی نے غالباً جوائن کیا ہے. ہاں مائک دو، بہت شکریہ، جزاک اللہ میرے پیارے بھائی، اللہ آپ کو خوش رکھے. گفتگو بڑی توجہ سے آپ نے سماعت فرمانی ہے، اہلاً و سہلاً. کے سوالات بھی لوں گا، آپ کی رائے بھی لوں گا. اچھا دیکھیں، اب دلیل قطعی ہوتی تو مرزا صاحب خود اس کو اپنے حق میں استدلال میں لے کے آتے، مگر مرزا صاحب نہ لے کے آئے، اس کا مطلب ہے دلیل قطعی نہ تھی. اب یہ جو پیش کرتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے موضوع کے ابتدا میں بڑے غور سے سننا ہے کہ جو جماعت احمدیہ قادیانیہ عام مرزائی لوگ ہیں، ان کا استدلال کہاں سے ہے، وہ کون سے الفاظ ہیں اس آیت کے اندر جس سے وہ استدلال کرتے ہیں. کیونکہ جب تک آپ کسی دلیل کے طرز اور طریقے اور محلِ استدلال کو نہیں سمجھیں گے، آپ جواب نہیں دے سکتے. تو پہلے تو آپ کو سمجھنا ہے کہ جو دلیل دی جا رہی ہے وہ دلیل ان کے دعوے کے استدلال میں وہ پیش کیسے کرتے ہیں. اس کے بعد ہم رد کریں گے ان کے استدلال کا اور اس دلیل کے قطعی نہ ہونے کا اس موضوع کے اعتبار جو وہ پیش کرتے ہیں. ویسے تو اپنے موضوع میں قطعی ہے دلیل. اچھا شروع کرتے ہیں جی، بسم اللہ. وہ کہتے ہیں جی یا بنی آدم، یہاں بنی آدم کو مخاطب کیا گیا ہے. اب بنی آدم تو رہتی دنیا تک رہیں گے،
नंबर 1 पॉइंट, बात वैलिड है उनकी। अगर आप बनी आदम वर्ड को देखें तो ये कयामत तक आने वाले इंसानों के ऊपर बोला जाएगा, इसमें तो कोई शक ही नहीं। अब जब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट निकाल कर आप एक टर्म को बोलेंगे तो वो बिल्कुल बोला जाएगा ऐसे ही। अच्छा, आगे आ जाए। इम्मा, ये हरफे शर्तिया है, इससे वो कहते हैं अगर कोई आए, इसका मतलब है कि इम्कान है। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी ना आना होता तो इम्मा का वर्ड ही ना आता, तसव्वुर ही नहीं कर सकता बंदा। तो ये शर्तिया कि अगर कोई आए यानी इम्कान आ गया। तीसरी दलालत वो करते हैं यातियन्नकुम, ये यातियन्ना जो है कि आएगा, ये है नून सकीला एंड में जो आ रहा है, नून के ऊपर जो आपको ये स्ट्रेस नजर आ रहा है, जिसको हम तशदीद कहते हैं आम लफ्जों के अंदर, उसके ऊपर जबर है। तो इसका मतलब है यातियन्नकुम, जरूर जरूर आएंगे। तो फेल मुजारे है, फेल मुजारे हाल और मुस्तकबिल यानी प्रेजेंट एंड फ्यूचर दोनों टेंस के लिए इस्तेमाल होता है। तो वो कहते हैं देखें जी, अल्लाह ताला ने कहा है कि जरूर जरूर आते हैं और आते रहेंगे, यानी सीगा इस्तमरार जिसको कहते हैं, कॉन्टिन्यूस। तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस बना देते हैं वो नून सकीला के साथ। चौथा इस्तदलाल वो करते हैं रुसुलुन, जमा का सीगा, एक रसूल नहीं कहा, रुसुलुन कहा है, ये भी वो इस्तदलाल करते हैं, हालांकि ये इस्तदलाल उनके खिलाफ ही जाएगा, अभी हम इस पर तफसील करेंगे। अच्छा, ये 4 नुकात हैं पहले ही जुज के अंदर जो जिससे वो इस्तदलाल करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहाबिही व अज़वाजिही व अहले बैतिही व बारक वसल्लम मुक़द्दसा मुतहहरा व मुनज़्ज़हा मिन कुल्लि उयूब व ऐबिन व दनस। वो कहते हैं जी आपके बाद नबी आ सकता है। अब हम शुरू करने लगे हैं, एक एक नुक्ते का जायजा लेंगे कि इन 4 नुकात में से कोई एक नुक्ता उनका ठीक है। नंबर 1 नोट कर लें, बनी आदम। नंबर 2 इम्मा। नंबर 3 यातियन्ना। और नंबर 4 रुसुल। ठीक है जी, इस पर आपने गौर करना है। तो ये 4 हैं जिनसे वो इस्तेदलाल करते हैं। तो ये पूरी आयत आपके सामने है। इससे पहले कि मैं इस चीज का जो है वो इल्मी मुहासबा और तकाबुली जायजा लूं, उसूले कलाम के तौर पर या उसूले इस्लाम और उसूले कुरान के तौर पर या उसूले तफसीर के तौर पर, मैं चाहता हूं कि आपको एक लतीफ़ा सुना दिया जाए इब्तिदा के अंदर ही। अच्छा, एक दफ़ा क्या हुआ कि एक और भाई आए हैं, अच्छा चले गए हैं, ठीक हो गया। लतीफ़ा ये है जनाब कि जमात अहमदिया के कुछ मुरब्बियान हैं, सोशल मीडिया के फ्री लांसर भी हैं, कुछ चंदाखोर भी बीच में शामिल हो चुके हुए हैं। अच्छा, तो उनको एक प्रोग्राम के अंदर इकट्ठा किया गया और एक हमारे मुजाहिद ख़त्म नबूवत ने आकर सवाल किया कि क्या आप ये जो आयत पेश कर रहे हैं सूरह आराफ की आयत नंबर 35, कि जिसमें आप ये कह रहे हैं कि जनाब नबूवत जारी है और इब्ने आदम को मुखातिब किया, तो इब्ने आदम तो क़यामत तक आएंगे, तो नबी भी क़यामत तक आएंगे। तो उस बंदे ने कहा कि पहले, ये जो मुजाहिद ख़त्म नबूवत था, कहता है कि पहले आप मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को इब्ने आदम तो साबित कर दें। जब आप इब्ने आदम ही साबित नहीं करेंगे तो नबी तो दूर की बात है। अब वो बराही ने शेर पढ़ दिया कि किरमे खाकी हूँ मेरे प्यारे, ना आदम जात हूँ बशर की जाए नफरत है और इंसानों की आर। तो कहते हैं, वो तो कहते हैं मैं इब्ने आदम ही नहीं हूँ। तो उस पर एक इनके मुरब्बी हैं कुकड़ साहब, उनको मैं अलमारूफ कुकड़ वाली सरकार कहता हूँ, क्योंकि वो अपने डरबे से बाहर नहीं निकलते, अपने कमरे से, अपनी छत से, अपने वो डरबे से बाहर नहीं निकलते, इसीलिए मैं उनको कहता होता हूँ कि ये कुकड़। अच्छा, वो क्या कहते हैं जी, वो कहते हैं जो तो इब्ने आदम जुर्रियत आदम से है वो तो खत्म नबूवत का कायल होगा। अगर आप जुर्रियत आदम नहीं हैं, जुर्रियत जानवर हैं, तो आप इनकार कर दें। ये उन्होंने कहा। वो मुजाहिद खत्म नबूवत को उतार चुके थे, आज भी और पहले भी मैंने इस बात का जवाब दिया हुआ है, आज मैं फिर इनको जवाब देता हूँ इस लतीफे का। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर रूहानी खजाइन जिल्द 4 आसमानी फैसला सफ़ा 359 359, इसकी इबारत को मैंने हाईलाइट किया हुआ है। ये कहते हैं कि इजराए नबूवत जो है वो मानेगा जो इब्ने आदम में से होगा, बनी आदम में से। मैं कहता हूं जो खत्म नबूवत का इनकार करेगा वो मुसलमानों की जुर्रियत से निकल जाएगा।
تو ذریت آدم اہم ہے یا ذریت اسلام اہم ہے؟ بھائی ذریت آدم میں تو ملحد بھی ہے، مشرک بھی ہے، مرتد بھی ہے، کافر بھی ہے، مگر ذریت اسلام سے نکلنا یہ بہت بڑے خسارے کی چیز ہے۔ تو دیکھیں جی مرزا صاحب کیا کہتے ہیں آپ کے روحانی خزائن جلد 4 صفحہ 359 آسمانی فیصلہ، کہتے ہیں اے لوگو، اے مسلمانوں کی ذریت کہلانے والو، دشمن قرآن نہ بنو اور خاتم النبیین کے بعد وحی نبوت کا سلسلہ جاری نہ کرو اور خدا سے شرم کرو۔ اچھا نیا سلسلہ، سوری میں مس کرتی ہوں کیونکہ مرزا صاحب نے بھی تو بچے رگڑنا نا جی، مرزا صاحب خود رگڑے گئے۔ کہتے ہیں خاتم النبیین کے بعد وحی نبوت کا نیا سلسلہ جاری نہ کرو اور اس خدا سے شرم کرو جس کے سامنے حاضر کیے جاؤ گے۔ اس کا مطلب یہ ہے اس حوالے کی نسبت کہ ہم لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ مرزا صاحب کے بقول بنی آدم میں تو نبوت آئے گی، مگر ذریت اسلام جو ہے وہ ختم نبوت کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں مان سکتی۔ یہی وہ بنیاد ہے کہ جس بنیاد پر ہم ایک اصولی مفارقت، اصولی سپریشن کا مطالبہ کرتے ہیں، کمیونل سپریشن، ریلیجس سپریشن اور سوشل سپریشن، کہ اگر آپ نے نبوت کا دعویٰ کرنا ہے تو اسلام سے علیحدہ ہو کر جو ڈرامے کرنے ہیں کرو، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر خود مرزا صاحب کے بقول اگر ذریت اسلام میں رہنا ہے تو خاتم النبیین کے بعد کسی قسم کے نبی کا مطالبہ آپ نہیں کر سکتے اور کسی قسم کی وحی نبوت کو آپ جاری نہیں کر سکتے۔ تو یہ تو مرزا صاحب کہہ رہے ہیں، تو ذریت آدم میں جاری کرنے ہیں کرتے رہو، مگر اسلام میں کوئی تعلق نہیں ہوگا آپ کا، جو مرضی کرتے رہو۔ اچھا اب یہ لطیفے کے بعد سارم بھائی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں، محمد صدیق بھائی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں، پھر میں باقاعدہ جو ہے اس آیت کو 2 نکاتی ایجنڈے کے اوپر اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ صدیق بھائی آپ مائک ان میوٹ کر کے، میرے پیارے بھائی ہیں، آپ کچھ کہہ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جناب اہلا۔ نہیں، آپ بات جاری رکھیے جزاک عامر اخ صاحب، آپ بات جاری جزاک رکھیے، اللہ، بعد جزاک میں اللہ، بات۔ ضرور، بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اچھا جی، اب ہم باقاعدہ 2 نقاط کے اوپر اس چیز کو پرکھیں گے، ایک ہم اصول کلام کے اوپر پرکھیں گے اور دوسرا ہم پرکھیں گے خود قرآن کے کانٹیکسٹ کے اعتبار سے، ایک اصول کلام پر اور دوسرا خود قرآن کے کانٹیکسٹ کے اعتبار سے ہم اس آیت کو پرکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ جو آیت آپ کے سامنے ہے سورہ آراف آیت نمبر 35، یہ آیت نمبر 35 کا ورڈ ہی بتا رہا ہے کہ اس سے پہلے بھی کچھ آیتیں گزری ہیں۔ 35 سے گنتی کا آغاز نہیں ہوتا، 1 سے ہوتا ہے۔ 35 سے پیچھے جو آیات گزری ہیں وہ کانٹیکسٹ کیا بیان کر رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں کانٹیکسٹ پر آؤں، میں پہلے اصول کلام کا جو نقطہ ہے اس کو حل کے دیتا ہوں۔ اصول کلام کا طریقہ کار کیا ہے؟ اصول کلام کا طریقہ کار یہ ہے، جس کو آپ علم کلام کے اصول کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ کوئی تشریح، کوئی استدلال، کوئی تشریح، کوئی تعویل، کوئی استدلال جو مجموعہ شرعی نصوص کے قطعی دلائل قطعیہ کے خلاف ہو وہ باطل ہوتا ہے۔ یہ عام اصول ہے، دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں آسان لفظوں میں، کسی آیت، کسی حدیث، کسی دلیل کی ایسی تعویل، ایسا استدلال، ایسی تشریح، ایسی تعبیر جو دوسرے مجموعہ دلائل شرعیہ اور نصوص قطعیہ کا متضاد ہو، متخالف ہو اور متصادم ہو، اس تعویل کو، تشریح کو اور تعبیر کو رد کر دیا جاتا ہے۔ اب ہم اس اصول کلام کو سامنے رکھتے ہوئے اس آیت سے استدلال کو پرکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 جو ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اس آیت سے جو عمومی استدلال کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے ختم کر دینے والے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس استدلال کے بعد اور اس واضح، کلیئر اور قطعی مفہوم کے بعد کوئی بندہ یہ دعویٰ کرنے کی کوشش کرے کہ فلاں آیت سے یا فلاں حدیث سے اجرائے نبوت یا امکان نبوت ثابت ہوتا ہے، تو گویا وہ کانٹراڈکشن کے مترادف ہے اور قرآن کانٹراڈکشن سے پاک ہے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ علم کلام کے اندر یہ اصول ہے کہ کسی عبارت سے ایسی تشریح، توضیح، تعبیر، تعویل لینا جو اس کے دوسرے جز سے متصادم ہو، یہ علم اصول کلام کے مخالف ہے۔ اچھا اب وہ تشریح کہاں سے آتی ہے؟
ہم ادھر ادھر سے نہیں لیں گے، مرزا صاحب کی خود کتاب سے لے لیتے ہیں. یہ آپ کی اسکرین کے اوپر ہے، روحانی خزائن جلد 3 صفحہ غالباً میرے سامنے ازالہ اوہام ہے تو 431 ہے، آپ کی اسکرین کے اوپر ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں. ازالہ اوہام ہے حصہ دوم. اس میں مرزا صاحب 21ویں آیت یہ ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، یہی آیت ہے. اس کا ترجمہ آپ کرنے لگے ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں ہے مگر وہ رسول اللہ ہے اور ختم کرنے والا نبیوں کا. ختم کرنے والا نبیوں کا، یہ پنک کلر کے اندر ہائی لائٹڈ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مرزا صاحب کے نزدیک سورہ احزاب کی آیت کا جو ترجمہ اور تشریح تھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی قسم کی نبوت کو جاری کرنے کی ممانت کرتی تھی، اس کے خلاف تھی، اس کے خلاف احتجاج کرتی تھی. اچھا، یہ پتہ چل گیا کہ اس آیت کے مخالف جو آپ کوئی اصول گھڑیں گے، کوئی تعبیر گھڑیں گے، وہ اس سے متصادم ہوگی. تو اس اعتبار سے سمجھ لیں مرزا صاحب کی کتاب سے میں نے حوالہ دے دیا. اس کے علاوہ اگر کسی کو مزید چاہیے ہوگی وضاحت کی، میں چونکہ مختصر سی وضاحت لے کر چلنا چاہ رہا ہوں. اب میں آتا ہوں دوسرے نقطے کی طرف. تو اس طریقے سے سمجھیں کہ سورہ آراف کی یہ تشریح کرنا کہ نبوت جاری ہے، یہ قرآن کی دوسری آیتوں کی تشریح اور تعبیر سے متصادم ہے، خود مرزا صاحب کی کتابوں سے متصادم ہے. تو اس لیے یہ استدلال نہیں کیا جا سکتا. اب ہم جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کانٹیکسٹ کے اعتبار سے دیکھیں کانٹیکسٹ کیا کہتا ہے. اچھا جی، میں نے جیسا کہ بتایا تھا آیت نمبر 35 ہے، تو 35 سے پہلے بھی کوئی آیت آتی ہوگی. وہ آیت کیا ہے یہ دیکھیں جی آپ کی اسکرین کے اوپر، آیت نمبر 24 سورہ آراف کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو. کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے کہا کن کو؟ اتر جاؤ. کن کو کہا تھا؟ آدم اور حوا کو. اور اہبطوا جمع کا صیغہ ہے، ہو سکتا ہے اولاد ہو گئی ہو، مگر یہ کنفرم ہے کہ جنت سے نکالے جانے والے جو شخص ہیں وہ آدم اور حوا ہیں. اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ آدم علیہ السلام کے بعد کی نبوت جاری ہونے کی بات ہو رہی تھی شاید کے اندر. اسی لیے میں نے کہا کہ دعویٰ آپ کا خاص ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت جاری ہے، مگر دلیل آپ دے رہے ہیں آدم علیہ السلام کے بعد نبوت جاری کی. تو آدم علیہ السلام کے بعد نبوت رہی جاری الہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ کی جانب تک، اس میں تو اختلاف ہی نہیں ہے. جتنے مسلمانوں سے آپ پوچھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے بعد تو نبوت جاری رہی ہے، اللہ جہاں جہاں چاہتا تھا بھیجتا تھا، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جاری نہیں ہے. تو دعویٰ آپ کا ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کے جاری ہونے کا، اور دلیل آپ دے رہے ہیں آدم علیہ السلام کے بعد جاری ہونے کی. تو یہ بنی آدم کو پہلے سمجھ لیں کہ بنی آدم سے یہاں مراد کیا ہے. پہلی دلیل کا رد کہ آپ بنی آدم کو سمجھ لیں. بنی آدم سے مراد ہے آدم اور ان کی اول اولاد. کیوں؟ کیونکہ کانٹیکسٹ بتا رہا ہے کہ ان کو کہا گیا کہ آپ اتر جائیں. بعضکم لبعض عدو، تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے. ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین، اور تمہارے لیے زمین میں ہوگا ایک مستقل محدود ٹھکانہ، ومتاع الی حین، اور ایک خاص وقت تک کچھ فائدہ. آیت نمبر 24. ہو سکتا ہے کوئی کہ جی یہ بہت پیچھے کی بات ہے، یہ جی دوسری آیت لے لیں، 2 آیت 3 آتے ہیں آگے. اس میں کیا کہتے ہیں؟ اس میں بھی آدم علیہ السلام کی اولین اولاد کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے نئے نئے وہ زمین پر یا جدت سے نکلے تھے تو ان کو مخاطب کر کے کچھ انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں کہ یہ دیکھ لو، تم بھولنا نا. تو کہا یا بنی آدم، یہی صیغہ بنی آدم، لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم، وہ تمہیں پھر نہ بہکا دے، کہیں تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے شیطان، جس طریقے سے اس نے تمہارے ماں باپ کو نکال دیا تھا جنت سے اور ان کے جسموں سے نوچ کھینچا تھا اس نے وہ لباس، تاکہ ایک دوسرے کی شرم، ایک دوسرے کے عیوب دکھا دے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ متصل بعد ابن آدم کی اولاد کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ دیکھو تم بھول نہ جانا کہیں شیطان تمہیں بھی اس طریقے سے نہ بہکا دے. اور یہ کانٹیکسٹ بتا رہا ہے کہ اہبت کے بعد جب زمین بسی ہے جنت سے نکلنے کے بعد، یہ اس کانٹیکسٹ کو بیان کیا جا رہا ہے. تو آدم علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد کے اندر نبوت کو جاری تو ہم بھی سمجھتے ہیں. دلیل آپ نے دینی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا،
یا بنی آدم کا مسئلہ حل ہو گیا. اب ہم آتے ہیں اما کے اوپر. اما سے یہ کرتے ہیں، اما شرطیہ سے امکان کو ظاہر کرتے ہیں. اس میں اصول کلام کی جو میں بات کر چکا ہوں اس سے پتہ چل چکا ہے کہ یہ امکان آدم علیہ السلام کے بعد تو جاری رہا، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس امکان کو جاری رکھنا خود قرآن کی دیگر مقامات سے ٹکرانے کے مترادف ہے. اور اللہ تعالیٰ سورہ النساء غالباً چیپٹر 4 ورس 89 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے، اگر اللہ کے غیر کی جانب سے ہوتا یہ اس میں کثیر اختلاف پائے جاتے. تو جماعت احمدیہ کے جو ہمارے دوست ہیں وہ سوچیں کہ اگر آپ نے بضد اس آیت سے استدلال کرنا ہے تو آپ بزبان حال یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن متضاد ہے اور ایونچولی الٹیمیٹلی ان ریزلٹ وہ اللہ کی جانب سے نہیں ہے. تو اما سے آپ ذرا غور کر لیں. اب یہ جو دو ورڈ ہے اما یاتینکم رسولن، اس کے اوپر میں تھوڑی تفصیل سے گفتگو کروں گا اور چند آیات میں پیش کروں گا کہ قرآن کیسے گھوم گھوم کر ان آیات کو بیان کرتا ہے. اچھا، اس سے پہلے ایک اور اصول سمجھ لیں کہ جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ قرآن جو ہے وہ 23 سالہ دور کے اندر نازل ہوا ہے، مختلف مقامات کے اوپر جیسے جیسے ضرورت پیش آتی تھی، کانسیکوینسز، سرکمسٹانسز، ماحول ارد گرد حالات تبدیل ہوتے تھے، اس کے مطابق آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایات، رہنمائی اور انسٹرکشنز، ریکمنڈیشنز، سجیشنز دی جاتی تھیں کہ آپ اس طریقے سے اپنی زندگی کو گزاریں. ان آیات میں بہت سے مقامات کے اوپر تکرار بھی تھا اور اعادہ بھی تھا، ریپیٹیشن جس کو کہتے ہیں. ادب اور لٹریچر کی زبان کے اندر ریپیٹیشن اس وقت مفید ہوتی ہے کہ جب آپ نے کسی چیز کو حفظ کروانا ہوتا ہے، یاد کروانا ہوتا ہے، یا آپ نے ایک ایجنڈے کو پروپیگیٹ کرنا ہوتا ہے، اس وقت ریپیٹیشن ہوتی ہے اور تکرار اور اعادہ جو ہوتا ہے وہ فائدہ مند ہوتا ہے لٹریچر کے اندر، بالخصوص ادب جس کو آپ منظوم کہتے ہیں. منظوم قرآن تو منظوم شکل کے اندر. اچھا جی، پہلی آیت لے لیں اس تناظر میں. سورہ چیپٹر نمبر 28 ہے ورس 51. اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، البتہ تحقیق ہم نے گھما گھما کر ان کے لیے بیان کیا قول کو، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. یعنی قرآن نے ایک واقعے کو بار بار بیان کیا ہے مختلف انداز سے تاکہ وہ سمجھ سکیں. دوسری آیت اس حوالے سے لے لیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً. دیکھیں یہی اعتراض انہوں نے کیا کہ کافر کہتے ہیں کہ کیوں نہ قرآن کو نازل کیا یکمشت، ایک دم، ایک جملے کے اندر، ایک دستے کے اندر، ایک کتاب کے اندر کیوں نہ نازل کیا. كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں اس طرح کیوں نازل کیا، تاکہ آپ کے شعور کو ہم ثابت کر سکیں، چیزوں کو کھول کھول کر اور وقفے وقفے سے بیان. ورتلناہ ترتیلا، اور قرآن کو ہم نے دائرے کی شکل کے اندر، دائرے سے مراد یہ ہے، ترتیل کہتے ہیں ایک منظوم، مربوط اور مدور طریقے کے اندر، یعنی اتنے منظم طریقے کے اندر نازل کیا ہے کہ یہ دائرے کے اندر گھومتا ہے، اپنے دائرے سے نکلتا نہیں ہے. اس طریقے سے اس کو بیان کیا ہے، ان سرکل کرتا ہے. تیسری آیت لے لیں اس تناظر کے اندر، سورہ زمر کی آیت نمبر 23، پہلا ٹکڑا ہی آپ پڑھیے. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ، یہ اللہ ہے جس نے بڑی بہترین گفتگو کو نازل کیا کتابا متشابہا مثانیہ، جو بار بار تکرار کے ساتھ، ریپیٹیشن کے ساتھ چیزوں کو بیان کرتی ہے تاکہ چیزیں کھل جائیں. اچھا، یہ آیات پیش کرنے کا میرا مقصد کیا ہے؟ قرآن سے اس اصول کو بیان کرنا مقصد ہے کہ جب بھی آپ نے قرآن کی کسی آیت سے کسی عقیدے کا استدلال کرنا ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کی جملہ جزیات جو ہیں وہ قرآن میں کس طریقے سے متفرق جگہوں، منتشر جگہوں کے اوپر پڑی ہوئی ہیں، کیونکہ قرآن ایک پزل کی طرح ہے. اور یہی اس کی انٹرسٹنگ چیز ہے جو اٹریکٹیو ہے پڑھنے والوں کے لیے، کہ آپ کو وہاں سے تھوڑا سا واقعہ ملتا ہے، وہاں سے تھوڑا واقعہ ملتا ہے، کسی صورت سے کچھ جو ہیں وہ جو نظارے ملتے ہیں، کسی آیت سے کچھ آپ کو منظر ملتا ہے، اس کو اکٹھا کر کر آپ ایک پکچر بناتے ہیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کس میں کیا کمی ہے، کس میں کیا زیادتی ہے اور کس کو کس طریقے سے بیان کیا گیا ہے. تو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو آیت جس سے استدلال کر رہے ہیں
اما یاتینکم رسولن کہ رسولن کہ میری طرف سے آپ کی طرف رسول آئیں گے. کیا یہ صرف ایک ہی جگہ پر بیان ہوا ہے؟ قرآن میں اس طرز کی کوئی اور چیز بیان نہیں ہوئی. تو ہم لیتے ہیں کہ اس سے بھی ہمیں پتہ چلے گا کہ قرآن نے مختلف جگہوں کے اوپر اس کانٹیکس کو کس جگہ پر بیان کیا ہوا ہے. اچھا جی، پہلی آیت لے لیں، آپ کی اسکرین کے اوپر ہے. جی یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 38. الفاظ چیک کیجئے گا، ہو بہو وہی الفاظ ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل نہبتو منہا جمیعا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے کہا اہبتو اتر جاؤ منہا اس جنت سے جمیعا سارے کے سارے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، یہ وہی الفاظ ہیں. اما يَأْتِيَنَّكُم رسلا. اب یہاں بھی وہی الفاظ ہیں. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہاں سے یہ مراد لیتے ہیں قیامت تک، اور یہاں کانٹیکسٹ بیان کر رہا ہے کہ یہ جملہ تب بولا گیا تھا جب آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا جا رہا تھا. اور یہی میں نے ثابت کیا ہے کہ اگر آپ کانٹیکسٹ کو بھی پڑھیں، اور قرآن جو تفسیر القرآن بکلام الرحمن یعنی تصریف آیات کے ساتھ، ریپیٹیشن کے ساتھ، پھیر پھیر کر آیات کو بیان، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ الفاظ کہ میری طرف سے تمہارے لیے رسول آئیں گے اور ہدایت آئے گی، یہ متصل بات ہے. خروج من الجنہ کے متصل بعد یہ احکامات جاری کیے گئے، اور انہوں نے پکڑ کر بنا دیا ہے کہ پوری انسانیت کے لیے. اب یہ دیکھیں آج کیا کہہ رہی ہے، کل نہبتوا منہا جمیعا، ہم نے کہا کہ اتر جاؤ اس جنت سے سارے کے سارے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، بس اگر آئے گی ضرور ضرور تم لوگوں کے پاس میری طرف سے ہدایت. اچھا پھر یہاں تک دیکھ لیں، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم، یہ بھی الفاظ دیکھیں، اما یاتینکم رسولا منکم، یہ آئی ہے اما یاتینکم منی ہدن، سیم الفاظ ہیں. اچھا آگے دیکھیں اس آیت کے اندر الفاظ کیا آئے ہیں، فمن اتقى واصلح ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. آخری یہ ٹکڑا دیکھیں، فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اس آیت کے اندر دیکھیں آگے کیا ہے، فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. ڈٹو وہی لفظ ہیں جو یہاں پر ہیں کہ جس نے تقوی اختیار کیا، اصلاح کی، اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور کوئی غم نہیں ہوگا. ادھر بھی دیکھیں آخری الفاظ کیا ہیں، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. کس پر؟ جس نے اس ہدایت کی اتباع کی. یہ تو آدم علیہ السلام کے بعد کہا جا رہا ہے. دوسری آیت لے لیں، چیپٹر 20 ورس 123 سورہ قصص. ادھر بھی دیکھیں آدم علیہ السلام دونوں کو نکالنے کے وہی الفاظ ہیں. دیکھیے گا، قال اهبطا منها جميعا، کہا تم دونوں اتر جاؤ. یہ تسنیہ کا صیغہ اہبتا، اہبتے، اہبتی اترو ایک بندہ، اہبتا اترو تم دو، اہبتو اترو تم سب. تو اہبتا دونوں اتر جاؤ، کون؟ آدم اور حوا. منہا اس جنت سے جمیعاً سارے کے سارے. بعضکم لبعض عدو، یہ بھی وہی آیت دیکھیں جو ادھر بیان ہوئی ہے. دوبارہ آپ کی اسکرین پر دکھاتا ہوں میں. یہ دیکھیں سورہ آراف کے چیپٹر میں 24 میں، اسی کانٹیکسٹ کے اندر، قال اهبطوا بعضکم لبعض عدو. اور یہاں دیکھیں قال اهبطا منها جميعا بعضکم لبعض عدو، اتر جاؤ بعض تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے. آگے دیکھیں وہی الفاظ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَا فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. پس ضرور ضرور آئے گی میری طرف سے تمہارے لیے ہدایت. فمن تبع ہدایا، تو جس نے میری ہدایت کی اتباع کی، فلا یذل، پس وہ نہ گمراہ ہوا، ولا یشقا، نہ وہ شقی القلب ہوا، یعنی وہ بدحال ہوا، بیکار ہوا، یا وہ سخت قلب والا ہوا، مردود یعنی آسان لفظ. اب یہاں دیکھیں اس آیت کے اندر بھی فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، فمن تبع ہدایا، اور اما یاتینکم منی ہدن. ادھر بھی اما یاتینکم منی ہدن فمن تبع ہدایا فلا یضل ولا یشقى. اور اس آیت کے اندر دیکھیں، اچھا اس آیت کے اندر بھی آپ دیکھیں جو آیت استدلال کے طور پر پیش کرتے ہیں، اس میں بھی یہ ہے فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. ان تینوں آیات کو سامنے رکھ کر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ہی شخص، ایک ہی واقعے کے بارے میں یہ چیزیں بیان ہو رہی ہیں کہ آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا گیا ہے، اس وقت یہ کہا گیا ہے کہ میری طرف تمہارے پاس رسول آئیں گے.
میرے پاس سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی، رسول بھی ہدایت لے کر آتے ہیں، تو لازم و ملزوم ہے، یعنی رسول بغیر ہدایت نہیں ہے اور ہدایت بغیر رسول کے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی. آج بھی جو ہم ہدایت حاصل کرتے ہیں وہ گویا رسول کی عطا کر دیا نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا کردہ ہدایت جو ہے اس کو ہم حاصل کر، تو رسول اور ہدایت آپس میں لازم و ملزوم ہے. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ رسول آئے اور بنا ہدایت آئے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ ہدایت خالی آ جائے اور وہ کوئی رسول نہ ہو. ٹھیک ہے جی. تو یہ آیت بھی آپ کے سامنے کھل کر بیان کر رہی ہے کہ حقیقت میں اما یاتینکم رسولن جو تھا یہ واقعہ آدم علیہ السلام کے جنت سے نکلنے کے وقت ہوا ہے. اور یہ ساری آیات اپنے کانٹیکس کے اعتبار سے بھی اور قرآن کے استدلال کے اعتبار سے بھی یہ سب چیزیں یہی بیان کر رہی ہیں. یہ آیات آپ کی اسکرین کے اوپر ایک دفعہ نظر آ جاتی. اچھا، اب اس کی جو آخری ورڈ ہے، جیسا میں نے کہا تھا میں چاروں دلیلوں کے اوپر بات کروں گا. بنی آدم کے اوپر ہو گئی کہ بنی آدم سے مراد کیا ہے، اما یاتینکم پر ہو گئی کہ اما یاتینکم سے مراد کیا ہے اور کیا کانٹیکسٹ ہے، اور اب آگے رسولن کے اوپر، رسولن کے اوپر آخری استدلال، چوتھا پوائنٹ. یہ کہتے ہیں جی کہ رسولن جو ہے یہ نکرہ ہے، جمع کا صیغہ ہے، آ سکتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، حالانکہ یہاں ذکر نہیں ہے. میرا سوال یہ ہے، جماعت احمدیہ کو میں سوچنے کا کہتا ہوں، اس دلیل کو میں رد نہیں کرتا، صرف ایک سوال کی شکل میں پوچھتا ہوں ہمارے احمدی دوستوں بھائیوں سے. اس کے بعد ہم کالز کی طرف جائیں گے. ٹھیک ہے جی، ہم لنک میں دے دیتا ہوں، اس کے بعد ہم جو ہے وہ کالز کی طرف جائیں گے. تو آپ لوگ آ سکتے ہیں اب، کیونکہ ہم باقاعدہ پھر کالز کا آغاز کریں گے. صرف ایک سوال جماعت احمدیہ ہمارے دوست بھائیوں سے پوچھتا ہوں کہ ذرا غور کرو یار، ذرا سوچو، کیا جماعت احمدیہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب آن جہانی کے بعد کسی رسول، کسی نبی کے آنے کی قائل ہے؟ کسی کے آنے کی قائل ہے؟ اگر آپ کا جواب ہاں میں ہے تو آپ نے اپنی کتابوں کا مطالعہ نہیں کیا، اور اگر آپ کا جواب نہ میں ہے تو پھر آپ کا حق ہی نہیں بنتا آپ اس آیت سے استدلال کریں، کیونکہ یہ آیت تو ایک کا نہیں بیان کر رہی، یہ تو عام ہے. جمع جو ہوتا ہے وہ نکرہ ہوتا ہے. جمع کا صیغہ عربی زبان کے اندر عمومیت پر دلالت کرتا ہے کہ بہت سے آئیں گے. تو اب آپ کے پاس سوال کی دو شکلیں بنیں گی، یا تو آپ یہ کہیں کہ مرزا صاحب کے بعد کوئی آ سکتا ہے، تو آپ نے اپنی کتابیں نہیں پڑھی. اگر کوئی ایسا کہے گا تو میں مرزا صاحب کی کتابوں سے دکھا دوں گا کہ مرزا صاحب نے کیا کہا ہوا ہے اپنے آنے کے بارے میں، اور اپنے آپ کو آخری کتنی شکلوں میں کہا ہوا ہے انہوں نے، ان کی کتابوں سے دکھاؤں گا، بے فکر رہے. اور یا پھر آپ کہیں گے نہیں آ سکتا مرزا صاحب کے بعد، تو پھر آپ اس آیت کا انکار کر دیں، کیونکہ اس آیت سے تو آپ عام اجراء نبوت جاری کر رہے ہیں. یہ فرق سمجھے میرے پیارے بھائیوں. اس آیت سے استدلال باطل ہے، ظنی ہے، تعویل باطل ہے، تشریح باطل ہے، خود مرزا صاحب کی کتابوں سے ٹکراتی ہے، قرآن و سنہ سے ٹکراتی ہے. تو جماعت احمدیہ ہمارے دوست جو ہیں اس آیت سے استدلال کرتے ہیں، ذرا تھوڑا سا سوچیں، ہمت کریں، تھوڑا سا حوصلہ کریں، اس کو تسلی سے پڑھیں. ٹھیک ہو گیا جی، بہت شکریہ. اب ہم لائیو کالز کا جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں. محمد صدیق بھائی اس پر کو بات کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں. لنک میں نے جو ہے ناظرین آپ کو دے دیا ہے. کوئی احمدی دوست ہمارے بھائی آنا چاہتے ہیں جو اس پر بات کرنا چاہتے ہیں، اپنی رائے دینا چاہتے ہیں، ضرور شامل ہوں، ان کو ہم پہلا موقع دیں گے انشاءاللہ. ضرور آئیے گا جی. محمد صدیق بھائی آپ بول سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت ہے عامر الحمد للہ، صاحب؟ اللہ کا شکر ہے صدیق بھائی، جزاک اللہ. لیکن میں بنگلور جی انڈیا سے بات کر رہا ہوں، لیکن آپ کی میں اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور مزید ترقی عطا فرمائے. جو قرآن کی آیت آپ جو پیش کرتے ہیں ماشاء اللہ دل خوش ہو جاتا جزاک ہے. اللہ، جزاک اور وقت جو آپ جس وقت پہ جو آیت لانا ہے وہ آیت لاتے ہیں. لیکن موضوع سے ہٹ کر میں بات کرنا چاہتا ہوں. میں پرسوں بھی 2-3 بار آپ کے زیتون ایف ایم پر آیا تھا. جی ابھی 1-2 دن سے میں اس پر جم رہا ہوں. آج یہ تیسرا ہے میرا یہ آپ جی کے زیتون ایف ایم پر. یہ کیوں نہ یہ انگلش کا جو چینل شروع ہو رہا ہے، میں پرسوں بھی وہی رائے دیا تھا کہ یہ جو عیسیٰ علیہ السلام پر جو بدزبانی کی ہے مرزا غلام قادیانی نے، اس کا انگلش میں ترجمہ کر کے، تاکہ جو وہاں یوروپ میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں جو قادیانی وہاں بسے ہوئے ہیں،
उनकी जो इबारतें उन्होंने जो ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कहा है वो इंग्लिश में कर कर वहाँ के गवर्नमेंट को, वहाँ के ईसाइयों को मालूम कराए, ताकि उनको भी समझ में आ जाए कि जिनको हम पनाह दे रखे हैं, उन्होंने हमारे खुदा या जो कुछ वो मानते हैं ईसाई लोग, खुदा मानते हैं या खुदा का बेटा मानते हैं ईसा अलैहिस्सलाम को, वो जान ले कि ये कितने पानी में है और किसको हमने यहाँ पनाह दी है। ठीक हो ठीक है गया। अमीन अक्सर, जी जी ये बिल्कुल। मेरी राय। जी जी, बड़ी प्यारी राय है आपकी और इस पर काम चल रहा है। अभी हम नाजरीन को इंशाल्लाह आपके तवज्जुह से ही बता देते हैं कि आपने ये चीज़ छेड़ी और आपने अच्छी तरफ तवज्जो दिलाई। सिद्दीक भाई, हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर इंशाल्लाह इंग्लिश के अंदर प्रोग्राम करेंगे और बिलखुसूस जिस तरफ आपने तवज्जो दिलाई है कि वहाँ की जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, उनको ज़्यादातर पर ये पता नहीं है कि इनके क्लेम्स क्या हैं, इनके दावी क्या हैं, इनकी तालीमात क्या हैं, इनके हमारे अकायद के बारे में, इंजील के बारे में, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में इनकी ज़ुबान दराज़ियाँ क्या हैं, ये नहीं पता। इनको बताने की ज़रूरत है और इंशाल्लाह मोहम्मद सिद्दीक भाई इस पर हम काम कर रहे हैं, एक चीज़। इंशाल्लाह। दूसरी चीज़ ये और है। दूसरी बात, जी, जी। जी, जी, बोलें, बोलें आप। जी जी आप नहीं, आप फरमाइए। नहीं, नहीं, मुकम्मल नहीं, नहीं, आप मुकम्मल करें सिद्दीक भाई, आप करें। दूसरी बात, एक दो दिन पहले मैं शमशुद्दीन भाई जो रज़ाई भतीजा है, उनके चैनल पर भी वो सुनता हूँ मैं, बाबर भट्ट साहब और ताहिर अहमद डार साहब, लेकिन जी, बहुत जी। तबीयत के अंदर बहुत ही खराबी महसूस हुई जो लफ्ज़ हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में उस इस्तग़फ़िरुल्लाह। मलऊन ने जो बातें की है, वो हुँ, पूरा प्रोग्राम देखने के बाद ही वो बहुत दिल में रोया। सही सच बता बिल्कुल। रहा हूँ। अभी भी जी, उनका एक प्रोग्राम चल रहा है। मैं सोचा आमिर हक साहब, कल आपके गैर हाजिरी में मैंने आपको सलाम भेजा था, आमिर हक साहब और आमिर नजीर साहब। आप अच्छा, अच्छा, बहुत लेट से जज़ाकल्लाह। आए थे कल के इसमें जी, जी। प्रोग्राम में, एंडिंग अच्छा, के अच्छा। वक्त 2 घंटे के बाद आए थे। और आखिरी बात कह कर ये करता हूँ, मुझे भी कुरान से खास ताल्लुक है और ये माशाअल्लाह। खादिन इस आयत के मिस्दाक बनी गए, वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदी अल्लाहु मा अकबर। तबय्यना लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबिलिल मुमिनीना नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम व साअत मसीरा। ना इनको अस्तग़फ़िरुल्लाह, तौबा अस्तग़फ़िरुल्लाह। की तौफीक होगी और वो हमेशा जहन्नम में ही रहेंगे। बस हुँ। आपसे दुआ की दरखास्त है। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह सिद्दीक। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकात। सिद्दीक भाई बड़े प्यारे हमारे भाई, बड़ी अच्छी तरफ इन्होंने तवज्जो दिलाई है। ज़ैतून एफ़एम इंग्लिश के हवाले से जो इन्होंने बात की है, इंशाअल्लाह हमारे मलहूज़े नज़र रहेगी और इसको ज़रूर हम ज़ेर बहस लाएँगे। एक तरतीब के साथ इंशाअल्लाह हम चलाएँगे उस सिस्टम को, उस पर काम फ़ारूक भाई बड़ी मेहनत शाका के साथ और अर्क रेज़ी के साथ हमारी टीम जो इंग्लिश पैनल है, उसमें हमारे उमर खान भाई हैं, दावर अज़ीज़ भाई हैं, AK शेख साहब हैं, हमारे बशीर अहमद शाह साहब हैं, एक्स कादियानी, और उमर खान साहब भी एक्स कादियानी हैं, AK शेख साहब भी एक्स कादियानी हैं, और दावर अज़ीज़ साहब हैं, वो हमारे मुस्लिम ब्रदर, ही इज़ अ वेरी ब्रिलियंट स्पीकर, ठीक है? वो होस्ट करेंगे उस चीज़ को मेनली। जो टेक्निकल टीम है वो करेंगे, रिसर्च का काम भी मैं भी मिलके साथ कर रहा हूँ, कुछ मशवरे वगैरह चल रहे हैं, तो मुकम्मल एक टीम है, काम चल रहा है। इसके अलावा चौधरी अकबर साहब जो हैं कनाडा से, वो भी हमें जॉइन करेंगे इंशाल्लाह। तो एक बड़ा हेल्दी किस्म का पैनल होगा और बड़े प्रोडक्टिव किस्म के टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स पर हम बात करेंगे इंशाल्लाह इंग्लिश के अंदर भी, और छोटे-छोटे क्लिप्स भी शाया करेंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि इंग्लिश चैनल के ऊपर इस वक़्त आपने बूस्ट करना है। देखिए, उर्दू के अंदर हमारे बहुत से लोग हैं काम करने वाले। इख्तिलाफ़ात से कतई नज़र होकर लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं ख़त्म नबूवत के काम के ऊपर। कोशिश करें कि जो इंग्लिश का चैनल है ना, इसको पहुँचाएँ, क्योंकि हम लोग तो फिर हमारे चूँकि ये इलाके में आए थे, हमारी ज़ुबान का तो हमारा डायरेक्ट इमीडिएट हमारा इंटरेक्शन है। मगर जिन लोगों का इनडायरेक्ट वास्ता पड़ा है जमात अहमदिया के साथ और उनको नहीं पता चल रहा कि यार इनकी किताबों में लिखा क्या। अब मैं आपको बताता हूँ, अभी रिपोर्ट जो इन्होंने मोहम्मद सिद्दीक भाई ने बात की है, हकीकत ये है कि वेस्ट के अंदर बताते नहीं हैं कि मिर्ज़ा साहब का ओरिजिनल क्लेम क्या है। इतने ये लोग गिल्टी फ़ील करते हैं, इतने शर्मिंदा हैं, ये खुलकर बता नहीं सकते कि मिर्ज़ा साहब का ओरिजिनल क्लेम क्या है। अब ये जो इन्होंने कहा जी हमने हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर यूके के अंदर जनाब हमने अपनी रिपोर्ट पेश की है, उसका भी कच्चा चट्टा जो है वो दावर अज़ीज़ भाई ने खोल दिया है। उस पर हम आने वाले दिनों के अंदर इंशाल्लाह प्रोग्राम तैयार कर रहे हैं। अच्छा, तो उस जो लिखी है सफोकेशन ऑफ द फेथफुल, ठीक है? और जमात अहमदिया को ले आए हैं। और हकीकत ये है कि जमात अहमदिया ने उन माइनॉरिटीज़ का नाम भी इस्तेमाल किया है केसेस को बढ़ाने के लिए और पोल्यूट करने के लिए और हाइपर करने के लिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी को सिम्पैथाइज़ करने के लिए अपने सारे एजेंडे को, हैं? इन्होंने जनाब वो क्रिश्चियंस को भी बीच में शामिल कर दिया, पारसियों को बीच में शामिल कर दिया, शियों को भी शामिल कर दिया।
اور نام اپنا لکھا ہوا ہے کہ جماعت احمدیہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اب مائنورٹیز کو اکٹھا کر کے ان کے نام کے اوپر بھی یہ ظالم سیکر اور یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں, مگر ان کو نہیں فرنٹ پیج پر لے کر آ رہے, خود بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی ہمیں ملے جو ملے, ہماری پارسائی ہو. اچھا, اب اس کے اندر انہوں نے پتا کیا لکھا ہے سٹارٹ کے اندر, میں صرف ایک نقطہ بتاتا ہوں, محمد صدیق بھائی کی بات سے یاد آ گیا. مرزا صاحب کا دعویٰ ہے پرومسڈ مسایا کا, پرومسڈ مسایا, مسیح موعود, اونلی مسایا نہیں, پرومسڈ مسایا کا. انہوں نے اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ مرزا صاحب جو مسایا ہیں, صرف مسایا, پرومسڈ مسایا. اب پرومسڈ مسایا جو ہے آپ کرسچن کے سامنے بولو گے تو وہ مارے گا جوتیاں معذرت کے ساتھ. وہ کہے گا پرومسڈ مسایا تو وہ تو ہمارا تھا گاسپل آف میتھیو مارک کی نظر میں, نیو ٹیسٹیمنٹ میں وہ تو ہمارے تھے, وہ کدھر پنجاب میں آ گیا بھائی معذرت کے ساتھ پرومسڈ مسایا. تو یہ اصل میں چھپا, یہ چیزوں کو ڈسٹارٹ کرتے ہیں. اچھا پھر کہتے پتہ کیا جی, مسلمان مولوی مسلمان جو ہیں وہ جناب یہودیوں کی صفت پر چلتے ہیں, یہودیوں کی صفت پر چلتے ہیں, اور چلتے خود ہیں. سارے عقیدوں, ساری عبارتوں, سارے مسئلے مسائلوں کو انہوں نے تلپٹ کر کر رکھ دیا ہے اور لے کر پھر رہے ہیں جی ہم اسلام کی دعوت دے رہے ہیں. شیم آن یو. یہ میں جماعت احمدیہ کے ان عہدیداران کو مخاطب کر رہا ہوں کہ جن لوگوں نے مینوپولیٹ کر کے اور ان کو ڈسیٹ کیا ہوا ہے ہمارے عام احمدیوں کو, بڑی معذرت کے ساتھ. بہرحال ڈاکٹر نعیم صاحب کو لیتے ہیں, اللہ ان کو ہدایت دے, بس یہ کہہ سکتے ہیں. ڈاکٹر نعیم صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, اہلاً وسہلاً ڈاکٹر نعیم صاحب. جی آپ سن پا رہے ہیں ڈاکٹر نعیم بھائی؟ اپنا مائک میوٹ ہے آپ کا, اس کو ان میوٹ کیجیے. سوری. السلام علیکم عامر بھائی, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. وعلیکم السلام, اللہ کا شکر سر, آپ سنائیں حکم. بھائی شکر اللہ تعالیٰ کا. میں ابھی گفتگو سن رہا تھا, ایک تو میں نے نوٹ کیا, مطلب ایسے بات بھی ہوتی رہتی ہے تو یہ لوگ کانٹیکسٹ جو ہے نا اس سے آؤٹ جو آیات ہیں قرآن پاک کی اس کو یہ کوٹ کر کے, تو مطلب اب مصیبت یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں جی ہمارا حکم آ گیا, تو وہ پھر جو بتائے گا پھر وہ ہوگا حرف آخر, اور باقی سارے بس باطل ہے. پھر اس کے اوپر ان کی اپنی تعویلات اور وہ سارا چلتا رہتا ہے. اب میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جب بھی ایڈریس کرتا ہے, یا ایو النبی کہتا ہے, یا رسول اللہ علیہ وسلم کو مطلب رسول کے نام سے بلاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کس کو ایڈریس کر رہا ہوتا ہے؟ سامنے کو بندہ تو ہونا چاہیے نا. رسول اللہ علیہ وسلم تھے. پھر اس کے بعد قرآن پاک کو ہم دیکھیں تو جگہ جگہ پہ ہے کہ نبی پہ ایمان لاؤ, اور ان سے پہلے جو آئے ہیں ان پہ ایمان لاؤ. مطلب بعد والے کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے, نہ کوئی ڈائریکشن ہے ایسی. پھر اس کے بعد میں ایک یہ جوک یاد آ گیا, یہ آپ جو کہہ رہے تھے کہ پنجاب میں کہاں گیا, تو میں سوچ رہا تھا کہ میں بھی آنے والے دنوں میں یہ الزام نہ لگا دیں آپ پہ ریسسٹ ہونے کا نا, کہیں کہ انہوں نے پنجابی خلیفہ پسند نہیں آیا مسایا تو انہوں نے کوئی اور چاہیے. سو یہ بھی بات. سو میرا کہنے کا یہ مطلب ہے وہ کہنے کا مقصد ہے کہ انہوں نے پتہ نہیں مطلب کوئی نہ کوئی پروپیگنڈے کی بات ڈھونڈ ہی لینی ہے, آپ چاہے جو بھی ہوں. سو میرا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جگہ جگہ جہاں پہ بھی ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کر رہا ہے, ان کا بھی میں یہ اس کیسے یہ قرآن پاک سے وہ کر لیتے ہیں, مطلب اللہ تعالیٰ ہی ہے ان کو ہدایت دے. اور دوسری بات یہ کہ وہ کائنڈلی اگر ہو سکے تو وہ ما الذین جو اس میں آتا ہے, وہ سوری ما آتا ہے وہ صدیقین اور شہداء والی, اس کو یہ کھا کر کہتے ہیں جو انہوں نے نال ہونا سسٹم. وہ دوسری آیت ہے ڈاکٹر صاحب اس آیت کے اوپر بات ہوئی ہے میری, ہمارے ایک بڑے پیارے دوست ہیں ان کے چینل کے اوپر ایک ڈیبیٹ پڑی ہے جو کہ جرمنی کے ایک بھائی سے ہوئی تھی, حضرت سے ہوئی تھی. بعد میں مجھے پتا چلا کہ میں تو بھینس کے آگے بین بجا رہا ہوں, بلکہ بھینس زندہ بھی نہیں, مٹی کی بھینس, ٹھیک ہے, اس کے آگے بین بجا رہا ہوں. یہ تو ڈبل نقصان ہو گیا میرا. تو میں نے جو ہے نا اس کے بعد ان سے گریز, ان سے اس آیت کے اوپر بات ہوئی تھی, سورہ نساء کی جو آیت کے پیش کرتے ہیں, غالباً 69 ہے 68 ہے. تو اس آیت کے تناظر میں نے بات کی ہوئی ہے, اس پر تفصیلی گفتگو کر چکے ہوئے ہیں. وہ ایک اور آیت ہے, اس سے یہ استدلال ان کا کس طریقے سے باطل ہے اس پر میں نے بات کی. مال لذینہ تو بہت بات کی بات ہے, سرے سے عقیدے کی بنیاد ہی اکھڑ جاتی ہے کہ جب آپ کسی نبی کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ نبی اطاعت کے نتیجے میں بنا ہے. قرآن کی کوئی آیت یہ نہیں کہتی. نبوت کا منصب جو ہے وہ کسبی ہے ہی نہیں ہے, وہ وحبی ہے. یہ سیدھی سی بات ہے. اور جس آیت سے یہ استدلال کرنا چاہ رہے ہیں اس سے کسب ثابت ہو رہا ہے. مرزا صاحب نے خود اپنی کتابوں کے اندر کہا ہے کہ نبوت کسبی ہے ہی نہیں ہے, نبوت وحبی ہے. یہ انسان اپنی کوشش سے حاصل ہی نہیں کر سکتا کہ میں اطاعت کر رہا ہوں اس لیے مجھے نتیجہ ملا ہے. اچھا پھر کہتے ہیں نہیں جی نہیں, وہ
اللہ دے دیتا ہے, آپ صرف اطاعت ہی کر رہے ہوتے ہیں نا. سرکار مرزا صاحب نے اپنے دعوے کی بنیاد اس پر رکھی ہے کہ مجھے اطاعت کی روشنی میں ملی ہے. یہ کہاں سے نیا معذرت کے ساتھ آ گیا تماشا. ایک یہ ہے کہ مرزا صاحب کہتے ہیں جی کہ میں جناب بس مجھے اللہ نے چن لیا ہے, بس چن لیا ہے. اب اس کے نتیجے میں وہ کہتے ہیں کہ مجھ میں کوئی برائی دیکھی ہے, ایسے کہتے. مگر یہ کہنا, دیکھیں دو چیزوں میں فرق ہے, یہ کہنا کہ چونکہ میں نے اطاعت کی ہے اور قرآن کی آیت ہے تو میں ایسا نہیں ہوتا. یہ کوئی بھی مثال ایسی پیش نہیں کر سکتے. بہت شکریہ نعیم بھائی, آپ کچھ اور کہنا چاہتے ہیں؟ پھر ہم اپنے کالر اگلے ہمارے ساتھ بھائی نے جوائن کیا. میں نے صرف اتنی کہنی تھی, روحانی کا تعین یہ ہے جلد 22 اور 185 جو پیج تھا اس پہ آپ نے بھی شیئر کیا تھا یہ شیخ صاحب کے ساتھ, کہ ادھر مرزا صاحب فرما رہے ہیں کہ جی میرا کوئی نبوت کا دعویٰ ہی نہیں اور یہ کس قدر جہالت ہے اور وغیرہ وغیرہ اس طرح. پھر پتہ نہیں کیا نبی کو اپنے کو پڑھا رہے ہوتے ہیں, یہ پتہ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ ہی ہے ان کو ہدایت دے. تھینک یو. اصل میں ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ جیسے نبی ہوں گے ویسی جیسے متنبی ہوگا ویسی اس کی امت ہوگی. نبی تو اللہ کے فضل سے بڑے معصوم اور بڑے معقول اور بڑے محکم قسم کی گفتگو کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. تو یہ جو مخبوط الحواس اور مضطرب قسم کی اور جو ہے نا منتشر قسم کی گفتگو, تو یہ جو متنبی صاحب ہے امت بھی پھر معذرت کے ساتھ ایسی ہوگی. اب جو میرے احمدی دوست بھائی ہیں ان کو بھی تو سوچنے کی ضرورت ہے نا. خدا کے بندو دیکھو تو صحیح کہ ایک بندہ کہنا کیا چاہتا ہے. اچھا مجھے ایک احمدی میرا دوست, وہ مجھے کہتا ہے اللہ کو حاضر نظر جان کے کہتا ہے میں نے مرزا صاحب کی کتابیں اللہ جانتا ہے پڑھنے کی کوشش کی ہے, مجھے سمجھ نہیں آتی. کہنا کیا چاہتے ہیں بھائی, کہنا کیا چاہتے ہو, سمجھاؤ تو صحیح. وہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی. اب ان کو خدا کا خوف تو آتا ہے نا اگر بات نہیں سمجھ آتی. اور یہ حقیقت میں آپ کو بتاؤں, کسی بھی مذہبی کمیونٹی یا کسی بھی سوشل کمیونٹی کی طرف آپ جائیں, وہ اپنے اصول اپنی تعلیمات سے اکثر و بیشتر ان کا جمہور جاہل پایا گیا ہے. یہی مسلمانوں کا حال ہے, یہی ہندوؤں کا حال ہے, یہی عیسائیوں کا حال ہے, یہی یہودیوں کا حال ہے. ان کی جو عوام الناس ہوتی ہے وہ اپنے حقیقی مصادر اور ماخذ سے عام طور پر جاہل ہوتی ہے, انہوں نے پتہ نہیں ہوتا. اب یہ کسی آپ عام احمدی سے پوچھیں, سمپل سی بات, زیادہ لمبی نہ پوچھیں کہ نبی دلیل کیا ہے یہ وہ, سمپل ایک بات پوچھیں ان سے, یہ تو ریٹن آن دا وال, ماتھے پر لکھی ہوئی بات. آپ پوچھیں کسی عام کامن احمدی کو, آپ مجھے مسلمان سمجھتے ہیں یا کافر سمجھتے ہیں؟ وہ آپ کو پتا ہے کہے گا, ایک عام بندہ کہتا ہے میں آپ کو مسلمان سمجھتا ہوں. غیر احمدی, بس آپ کو کہتا ہوں غیر احمدی مسلمان, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی کتابوں کے اندر ہمیں کافر کہا گیا ہے. اس بیچارے کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی کتابوں کے اندر یہ کہا گیا کہ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی, ان کو لڑکی نہیں دینی, ہاں ان کی لڑکی لے لو کیونکہ یہ اہل کتاب ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لمبی چوڑی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, صرف ان چیزوں کو دیکھیں کہ ان کی کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ہمیں کافر سمجھتا ہے. بہرحال بہت شکریہ. بہت میں اب شکریہ نیکسٹ عامر. کالر ہمارے, جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب چھوٹی سی جوائن کرنے کا. جی چھوٹی سی بات تھی. ایک تو کائنڈلی نا لاسٹ میں جو مجھے لگتا ہے دجال کی جو ڈیفینیشن ہے نا اوور آل جو لاسٹ اسکوپ میں, یہ اس پہ کافی پورا اترتے ہیں. مطلب مانتے بھی ہیں اور نہیں بھی مانتے. جس کو مانتے ہیں اسی کا انکار کرتے ہیں. اللہ پاک کو مانتے ہیں لیکن میننگ بدل کے تو پھر اس کو انکار کر دیتے ہیں. اور خیر بس یہ کافی. تھینک یو, بہت شکریہ, جزاک اللہ, بہت تھینک یو عامر بھائی. بہت شکریہ, جزاک اللہ, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, خوش رکھے ڈاکٹر صاحب, جزاک اللہ. ہمارے ساتھ نوید بھائی آئے ہیں. نوید بھائی آپ کا کوئی اشکال رہ السلام گیا, اس کے علیکم. اوپر کوئی سوال ہے ضرور بتائیے. وعلیکم السلام ورحمۃ نہیں اللہ. نہیں, بالکل میرا اشکال نہیں رہ گیا, بلکہ میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے یہ ایک طریقہ اپنایا تھا کہ شیخ صاحب کے پروگرام میں جو یہ آیات اجرائے نبوت پہ پیش کرتے ہیں میں آپ سے وہ چیزیں کہتا چلا جاؤں تاکہ ان کو کوئی یہ نہ رہے کہ دیکھیں یہ ون سائیڈڈ چل رہے ہیں, ہماری بات رکھ نہیں رہے, کیونکہ بہت کم احمدی آتے تھے سوال کرنے کے لیے. تو جی میں آپ کا شکریہ اس لیے ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت آپ نے ایکسپلین تو کیا تھا, لیکن جی میں نے بعد میں آپ سے پرسنلی ریکویسٹ بھی کی میسج کے اندر کہ جی میں مطمئن نہیں ہوا ہوں. تو آپ کی جی بڑی مہربانی کہ آپ نے یہ چیزیں جو ہیں سامنے رکھی ہیں. میری تجویز جی ایک اور ہے کہ یہ جو جی پاکٹ بک ہے جس میں جرائے نبوت کی 8 9 5 7 آیاتیں یہ پیش کرتے ہیں, اگر کوئی ٹائم آپ کو ملے اور آہستہ آہستہ کر کے, کوئی ضروری نہیں ہے جلدی کریں, ابھی آپ کا انگلش کا پروگرام بھی شروع ہونے والا ہے, تو اس جی میں جی بھی کیونکہ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, جب اجرائے نبوت ہی نہیں ہے
جو کہ ہمارا ایمان ہے، تو پھر نبی کہاں سے رہا؟ تو اگر وہ 8-9 آیات کو آپ کور کر لیں گے تو میرا خیال میں بات ختم ہو جائے گی. اس کے بعد ہم سوال رکھ دیں گے آگے کہ جناب اب یہ سوال ہیں کہ آپ بتائیے کہ ہم نے یہ چیز پیش کی، اب آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے. تو یہ میری ایک تجویز تھی، اور بہت بہت شکریہ آپ کا. ٹھیک ہو گیا جی. انشاءاللہ نوید بھائی ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں. اور ناظرین، آج کا جو موضوع ہے یہ بیسیکلی نوید بھائی کے اسرار پر ہی میں نے رکھا تھا، اور یہ ہمیں کہہ رہے تھے کہ یار آپ ذرا ان چیزوں پر بھی بات کریں کہ ان کی تعلیمات سے ہٹ کر جو ان کے دلائل ہیں ان کو بھی زیر بحث لائیں. تو یقیناً لائیں گے ہم، اس میں کوئی شک ہی نہیں. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی مد مقابل کے دلائل کو زیر بحث لا رہے ہوتے ہیں اور ان کے استدلال کا باطل اور کمزور ہونا اور حبا منصورہ اور تار عنکبوت ہونا ثابت کر رہے ہوتے ہیں، تو عام طور پر وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے ہماری طرف سے جو ہے نا وہ صحیح طریقے سے بیان نہیں کیا. اب میں بار بار کال کا لنک دے رہا ہوں، کوئی آ ہی نہیں رہا. کچھ جماعت احمدیہ کے دوست سن رہے ہیں، یار کسی نے میرے ہاتھ میں کوئی چھری، ٹوکا، کو بندوق، کو گولی، کو ٹینک دیکھا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. کیا کیا ہے؟ آ جائیں، ہاں یا نہ ہوتا. ڈرنے کی بات نہیں ہے میرے پیارے بھائی. مجھے آپ نے کوئی دوسرا ادھر ادھر کا کچھ، میرے خیال سے کوئی مولوی ملوٹا ہے میں نہیں ہوں یار بات کے ساتھ. اچھا تو آئیں ہم سے بات کریں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. تو انشاءاللہ نوید بھائی جزاک اللہ، آپ نے اس طرف توجہ دلائی. ہمارے ساتھ ایک بڑے پیارے بھائی جڑ چکے ہیں، ہمارے انگلش اسپیکر ہیں، عمر خان صاحب. اہلن و سہلن. عمر خان بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک؟ مرحبا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عامر بھائی کیسے ہیں سر؟ اللہ کا شکر ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں سر. پہلی بات تو یہ جزاک اللہ خیر کہ آپ نے اس موضوع کے اوپر شو کرنے کا ارادہ کیا اور کر رہے ہیں. جی جی. عامر بھائی اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ سورہ اعراف کی 34واں آیت جو آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا بنی آدم اما یاتینکم رسول منکم، یہ جو آیت آپ نے جو پیش کی ہے، اس سے پہلے والی اگر آیت اگر آپ لگا سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس ہے. جی جی اگر آپ کریں بات، میں ابھی لگا دیتا ہوں. ہاں 34 نمبر 34، آیت کہہ رہے ہیں نا؟ ہاں سورہ اعراف کی اگر 34 آیت آپ لگا دیں تو میں اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس آیات میں جب آپ لگائیں گے تو میں پڑھ دیتا ہوں یہاں پہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. تو میں ان کی ہمارے احمدی احباب کے مرزا طاہر احمد کی قرآن کی ترجمہ میں سے پڑھ دیتا ہوں ان کو. یہ آیت ہے جی. ہاں ابھی تو اسکرین پہ نہیں ہے، لیکن اس کا ترجمہ یہ ہے، اور ہر امت کے لیے ایک میعاد مقرر ہے، بس جب ان کا مقرر وقت آ جائے تو ایک لمحہ بھی نہ وہ اس سے پیچھے رہ سکتے اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں. تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ اس کی اگر وضاحت کر سکتے ہیں تو برائے مہربانی ہوگی آپ کی. اس میں لکھا ہوا ہے اور ہر امت کے لیے ایک میعاد مقرر ہے. کیا احمدی حضرات اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے نہیں شمار کرتے ہیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی نہیں ہے ان کے لیے؟ امت کی بات ہو رہی ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، سے صاف ظاہر ہے کہ ایک ہی امت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضرت عیسیٰ ان سے پہلے آئے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سے پہلے آئے تھے اور ان کے بعد بھی آئیں گے، اور مزید کئی اور آیات ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ دوسرے شوز میں بھی میں شمولیت کروں گا اور ان کی وضاحت کرتے ہیں. تو اس کے بارے میں اگر آپ بتا دیں تو. جی بہت شکریہ عمر خان بھائی، جزاک اللہ. آپ نے بڑی اچھی طرف توجہ دلائی ہے. آپ کو اگر اب آیت نظر آ رہی ہے تو پھر میں دوسرے کالرز کو بھی لوں گا. یہ دیکھیں آیت آپ کو نظر آ رہی ہے؟ ہاں 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 جی اب آ رہی ہے نا جی. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ. ٹھیک ہو گیا جی؟ ہاں جی.
اچھا ٹھیک ہے، میرے خیال سے آپ کو آیت نظر آ رہی ہوگی انشاءاللہ. خیر بہرحال ہاں جی، یہ آ رہی آیت ہے. ہے جی، ٹھیک ہو گیا. بڑی اچھی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے کہ ہر جو امت ہے اس کے لیے اجل ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجل کے تا قیامت ہونے کے تو یہ قائل ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. مگر یہ آیت کا جو استدلال ہے وہ اگر آپ نے اس کو خاص ہی کرنا ہے، نبوت کے ساتھ خاص کرنا ہے یا امت کے ساتھ خاص کرنا ہے، تو وہ کر تو آپ سکتے ہیں، مگر اس کا مکمل کانٹیکسٹ یہ بیان کر رہا ہے کہ یہ کسی قوم یا کسی امت کے انجام کے بارے میں بیان ہو رہی ہے کہ جب وہ بگڑ جاتی ہے. کیونکہ قوموں میں عروج و زوال آتا ہے نا، تلکل ایام نداولها بین الناس، کہ امتوں کے اندر جو ہے جب وہ نبیوں کی ہدایت سے ہٹ جاتی ہیں پھر ان پر زوال آتا ہے، اور عروج جو ہے وہ ان ہدایات پر آتا ہے. بہرحال اچھی طرف آپ نے توجہ دلائی. میں انشاءاللہ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. ناظرین، یہ ہمارے عمر خان بھائی تھے، ایکس قادیانی ہیں، ایکس احمدی ہیں، امریکن، یہ ماشاءاللہ اسپیکر ہیں بڑے اچھے، اور زیتون ایف ایم انگلش کے اوپر یہ ہمارے پینل کا حصہ ہیں. ویری پراؤڈ ہمارا یہ پارٹ ہے زیتون ایف ایم ٹیم کا، اور انگلش کے اندر آپ ان کو سنیں گے انشاءاللہ. بہت ہی ویری ویل ورسڈ اباؤٹ جماعت احمدیہ، اس کے حوالے سے ہم ان کو جاننے کی کوشش کریں گے. سارم بھائی نے میں دوبارہ جوائن کیا ہے، نوید بھائی آپ کو لیتے ہیں انشاءاللہ. جی سارم بھائی، آپ کچھ حکم ہو آپ کا. جی السلام علیکم. میرا بیچ میں کنیکشن خراب ہو گیا تھا تو میں پورا لیکچر سن نہیں پایا. میں بعد میں آف لائن ہو کے جب ہو جائے گا ختم تب سنوں گا انشاءاللہ. میں نے ایک بات کرنی تھی کہ اس میں نون سکیلہ کا ایک جو آپ نے بات کی تھی، جی ایک جی سورہ نساء کی آیت ہے، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. تو جی اب جی وہ اس میں بھی تو نون سکیلہ آتا ہے نا، تو اس ویری ویل والے سر. نون سکیلہ کو یہ لوگ کہتے ہیں. مرزا طاہر کی میں نے ایک دفعہ ویڈیو دیکھی، وہ اپنے عربی خود اس کو عربی نہیں آتی، وہ عربی لوگ، اتنی فنی ویڈیو تھی کہ وہ اپنے عربی فالوورز کو جو احمدیز تھے ان کو وہ بتا رہا تھا کہ یہ جو اس میں نون سکیلہ ہے اس کا مطلب ہے صرف عیسیٰ علیہ السلام کا ٹائم، بس اس کے بعد ہمیشہ کے لیے قیامت تک کا ٹائم نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ صرف اس زمانے کے جو لوگ تھے نا انہوں نے ان کے اوپر ایمان لانا تھا، بعد کا ٹائم نہیں ہے. تو اس والے نون سکیلہ میں ان کا وہ ٹائم سے حضرت عیسیٰ کے ٹائم تک ہے. اس والی جو آیت ہے جو آپ نے پیش کی ہے اس کے اندر یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیشہ کے لیے نبی آ سکتے ہیں. یہ کتنی عجیب بات ہے ویسے. زبردست زبردست، آپ کی آپ سوچ توجہ سکتے ہیں نہیں کہ ان کا زبردست. اپنی باتوں میں جی تضاد ہے. جی. اور دوسری چیز یہ یہ کہ مرزا ناظرین نون صاحب کا سکیلہ کہتے ہیں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں، نون سکیلہ یہ جو سارم بھائی ہمارے کہہ رہے ہیں، یہ اما یاتینکم کا جو نون سکیلہ ہے اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. جی سارم بھائی بولے. جی اما یاتینکم میں جو نون سکیلہ ہے، اگر چلے ہم مان لیتے ہیں تو پھر یہ بھی مان لیں کہ وہ جو نون سکیلہ سورہ نساء کی آیت میں وہ بھی پھر قیامت تک ہے، تو اس کا مطلب حضرت عیسیٰ زندہ ہے. ایک اپنی ہی ٹھیک ہو بات کے اندر یہ گڑھے میں گر جاتے ہیں. دوسری چیز یہ ایک چھوٹی سی بات اور ایڈ کرنی تھی کہ ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ مرزا صاحب کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی محنت سے ان کو نبوت ملی ہے. مرزا صاحب خود کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے مجھے اس تیسرے درجے میں داخل کر کے وہ نعمت بخشی ہے کہ جو میری کوشش سے نہیں بلکہ شکم مادر میں ہی مجھے عطا کی گئی تھی. یعنی in his جی mother's womb he got this thing. So he wasn't a جی prophet like اس نے بڑی محنت کی. ان کی محنت تو ہمیں پتہ ہے نبوت سے پہلے کیا تھی، وہ تو ہمیں سارے ان کے کارنامے پتہ ہے. اور ان کے بارے میں جو یعنی کس قسم کے یہ انسان ہیں کہ ان کے بارے میں ان کا اپنا بیٹا لکھتا ہے کہ انہوں نے کبھی حج نہیں کیا، کبھی اعتکاف نہیں کیا، کبھی زکوٰۃ نہیں دی، کبھی تسبیح نہیں رکھی، اور کبھی صدقہ نہیں کھایا، زکوٰۃ نہیں کھائی، صرف نذرانہ اور ہدیہ قبول فرماتے تھے. تو یہ انہوں نے کس چیز کی پیروی کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ان کو نبوت مل گئی؟ یہ مجھے بالکل، میں ہمیشہ قادیانیوں سے پوچھتا ہوں آپ مجھے بتائیں کوئی تو چیز انہوں نے کی ہوگی. مناظرے انہوں نے اپنی لائف میں، کہتے ہیں انہوں نے بڑے مناظرات کیے. مناظرے تو اپنی لائف میں صرف 5 کیے ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں 71 چلیں کیے ہیں، ٹھیک ہو گیا 72 سارم کیے. بھائی. جی سارم بھائی وہ اس وقت سیرت مرزا پر بات نہیں ہو رہی. بہت شکریہ، جزاک اللہ. جی انشاءاللہ ہمارا جو ہے نا اب ناظرین پھر اس میں تھوڑا سا اریٹیشن ہوتی ہے کہ جب آپ ٹاپک سے ہٹ جاتے ہیں. موسٹ امپورٹنٹ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں جب کسی مجلس میں کسی موضوع پر بات کر رہا ہوں تو کوشش کرنی چاہیے کہ موضوع پر رہیں، کیونکہ وہ ایک کمپائلڈ فارم، کمپریہنسو قسم کا ایک سبجیکٹ بن جاتا ہے. جتنے لوگ سنتے ہیں اسی میں. اچھا، آپ نے 2-3 باتیں کی ہیں، اس کو میں لے آتا ہوں. کامل اطاعت کے حوالے سے جو شکم مادر کا آپ نے حوالہ پیش کیا، اس کی وہ تعویل کرتے ہیں جماعت احمدیہ کے جو مربیان ہیں. وہ تعویل یہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ مرزا صاحب بیسیکلی تقدیر الہی کی بات کر رہے ہیں. یعنی جہاں شکم مادر کی مراد ہے، وہ مراد یہ ہے کہ چونکہ اللہ کے علم میں تو میں پیدائش سے بھی پہلے نبی تھا، مگر حقیقت کے اندر جو اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے
وہ ظاہری بات ہے میری اطاعت اور میری فرما برداری، اور پھر ایک خاص مقام پر جا کر مجھے کہا کہ تجھے میں نبی مخاطب کرتا ہوں، اور سچا خدا وہ ہے جس نے رسول میں اپنا قادیان، یعنی وہ ایک مخصوص پھر ٹرمنالوجیز کو انہوں نے اپنے اوپر چسپاں کرنے کی جو ہے وہ ابتدا کر دی، وہ فرق کرتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس عبارت میں تقدیر سے بڑھ کر یہ جو تعویل کرتے ہیں، ایک جملہ بولا گیا، میرا کوئی کمال نہیں تھا، یہ جو میرا کوئی کمال نہیں تھا یہ کامل اطاعت کے منافی ہے۔ اگر مرزا صاحب یہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ نے نبی بنا دیا ہوا ہے، شکم مادر میں تھا، اس سے تعلق ہوتا تقدیر کا، مگر جو الفاظ عبارت بولی گئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں، میں تو شکم مادر سے اللہ کے ہاں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ مرزا صاحب جو ہے یہاں تقدیر کی بات نہیں کر رہے، بلکہ اپنے نبی ہونے کی اس صورت کی بات کر رہے ہیں جو عام انبیاء جس طریقے سے ہوا کرتے تھے۔ نوید بھائی نے دوبارہ ہمیں جوائن کیا، وہ کہہ رہے تھے مجھے دوبارہ لیں۔ نوید بھائی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو پوری آیت کے اوپر جب بات ہو رہی تھی، یہ ایکچولی میری کانورسیشن ہو رہی تھی انڈیا کے ایک بہت مشہور مربی ہیں جن کی آپ سے بھی ڈیبیٹ ہو چکی ہے، یہ مجھے انہوں نے پیش کی تھی، اور اسی کے ساتھ انہوں نے اطاعت والی بات کی تھی، تو میں نے ان سے کہا کہ جی اطاعت والی بات آپ کیسے لے کے آئے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کی تو ان کو یہ نبوت ملی۔ تو میں نے ان سے اگلا سوال کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ تو بچپن سے ہی نبی تھے، تو انہوں نے کن کی اطاعت کی؟ اگر آپ کی فار دا سیک آف آرگیومنٹ بات مان بھی لیں اگر، تو وہاں پہ انہوں نے کہا نہیں یہ حضرت عیسیٰ کے لیے خاص تھی کیونکہ وہ ایک نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو یہ بات یہاں سے شروع ہوئی تھی اطاعت والی۔ دوسرا میں نے ایک اور سوال یہ کرنا تھا کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کسبی ہے اور وابی نہیں ہے، لیکن جب خلیفہ کی بات آتی ہے تو وہ وابی ہو جاتے ہیں، وہ تو اللہ کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن نبی جو ہے اس کو کسب کرنا پڑتا ہے، وہ بڑا مشکل کام ہے۔ تھینک یو۔ بہت شکریہ نوید بھائی۔ نوید بھائی اصل میں نبوت اور خلافت کے درمیان یہ فرق اس لیے کرتے ہیں کسب اور وہبی کے اعتبار سے کہ مرزا صاحب کی نبوت تصوفانہ رنگ میں تھی، وہ متصوفانہ طریقے سے نبوت کے منصب پر انہوں نے بیسیکلی ہاتھ صاف کیا تھا، اس لیے وہ کہتے تھے کہ یہ وہبی ہے، کیونکہ کسبی ہے، کیونکہ صوفیوں کے ہاں جو جیسا کہ میں بہت سے والے پہلے ایک پروگرام کے اندر دے چکا ہوں، تو صوفی جو ہیں ان کے ہاں نبوت کا یا نبوت ان سینس ناٹ نبوت وہ منصب کے اللہ نبی بنا، نبوت سے مراد کہ وہ جو کمالات نبوت وہ منصب کسبن حاصل کیا جا سکتا ہے، یعنی جو کمالات نبوت ہیں، اللہ سے مکالمہ کرنا، کرامتیں دکھانا، غیب کی خبر حاصل کرنا، پیشین گوئیاں کرنا، یہ سارے کمالات انسان کسب سے حاصل کر سکتا ہے، یہ صوفیوں کا عقیدہ تھا۔ اور مرزا صاحب چونکہ تصوف کی ساری اصطلاحات اور ٹرمز کو استعمال کرتے تھے، انہوں نے اس کو تمام، اب بعد کے جو آئے ہیں خلیفہ انہوں نے کہا یار اچھا اس مافیا کو مقدس بنانے کے لیے کریں کیا؟ دیکھیں یاد رکھیں کمیونٹی کو پکے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے آپ کو کچھ شعائر چاہیے ہوتے ہیں، کچھ سمبلز چاہیے ہوتے ہیں، کچھ ٹرمز چاہیے ہوتی ہیں جس کو آپ دوسری کمیونٹیز کے ساتھ ڈفرینشیٹ کر سکیں۔ اور ڈاکٹر سمول نے جو کتاب لکھی کلیش آف سیولائزیشن، اس میں بھی انہوں نے سوسائٹیز اور کلچر کس طریقے سے اپنے آپ کو ڈفرینشیٹ کرواتے ہیں، اور ابن خلدون نے بھی اس کے اوپر بات کی ہے انسانی معاشروں کے اوپر۔ وہ کہتے ہیں کہ جب انسان کا معاشرہ تشکیل پاتا ہے تو اس کی بنیاد ان علامات پر ہوتی ہے، ان شعائر پر ہوتی ہے جو وہ دوسری کمیونٹی سے علیحدہ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا کیا یہ ہمارے بھائی آئے ہیں، تو اسی لیے انہوں نے خلیفہ جو ہے ان کو جو ہے وہ وہبی بنا دیا کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ جی سہیل احمد بھائی نے میں جوائن کیا ہے، اہلا وسہلا۔ جی سہیل بھائی حکم، مائک انمیوٹ کر لیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام آپ کی ورحمۃ آواز آ رہی اللہ۔ ہے؟ جی آ رہی۔ اچھا عمر بھائی مجھے بس یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو مائنڈ ڈاکٹر صاحب ہیں ان کو جو ہے وہ آپ کب لا رہے ہیں پھر اکھاڑے میں؟ میں تو ان کے کھاڑے میں جاتا ہوں، وہ مجھے بلاک کر دیتا ہے، اس نے واٹس ایپ پہ مجھے بلاک کیا ہوا ہے، میں تو ان کے کھاڑے میں نہیں، وہ بندہ سر جناب میں تو بے خطر کود پڑا، میں تو وہ ہوں۔ تو اب ہمیں اس چینل کے اوپر ڈیبیٹ کی پالیسی نہیں ہے، معذرت کے ساتھ ہماری ٹیم کی پالیسی ہے کہ اس چینل کے اوپر ہم ڈیبیٹس وغیرہ نہیں کریں گے، اویئرنیس کیمپین کو لے کے چلیں گے۔ تو اچھا مجھے چلیں اگر ٹھیک ہے۔ کسی جگہ پر بلانا ہے
تو میں حاضر خدمت ہوں، مجھے بلا لیں، نہیں مگر میں صرف بس ایک وہی کہہ رہا تھا کہ آپ بڑا ایک خوبصورت نام دیا تھا آپ نے ان کو، ککڑی یا ککڑ کر کے، میں آپ کی وہ سن رہا تھا، جی 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 تو میں بھی اس کو جب ایڈریس کرنا ہوتا ہے تو میں بھی آپ کے ہی الفاظ استعمال کرتا ہوں، ککڑی کر کے. تو میں جی کہہ رہا جی تھا جی اگر وہ جب وہ آئے تو پھر بڑا ایک اچھا وہ مناظر ہوگا آپ کا اور ان کا، وہ دیکھنے لائق ہوگا. اچھا سر، اچھا کیا نا، بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ. اور کو بات ہے آپ کی؟ ارے کرائیں. نہیں بہت شکریہ. جی جی جزاک اللہ. اچھا دیکھیں، ڈبیٹس جو ہے، میں نے دو تین چیزیں اس حوالے سے دیکھی ہیں. ڈبیٹس کا فائدہ نہیں ہوتا تھا، نمبر ایک. نمبر دو، بعض اوقات ہمارے بھائی آتے ہیں، وہ پرسنل بھی ہمیں میسج کرتے ہیں، اصرار کرتے ہیں کہ جناب آپ یہ یہاں سنگ پھنسے ہوئے ہیں، یہاں کڑکی پھنسی ہوئی ہے، یہاں کو ککڑ پھنسا ہوا ہے، یہاں کو مرغا دبوچا ہوا ہے، آگے جناب ذرا کام جو ہے وہ تمام کریں. ہمارے بھائی آ کر پیار محبت میں یہ کرتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ آپ جماعت احمدیہ کے جو کامن احمدیز ہیں ان کے ساتھ تعلق استوار کریں. ہمارا بہت گیپ ہے کمیونیکیشن کا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے احمدی دوست نہیں آ پا رہے واپس، کیونکہ ایک خلیج، ایک گلف ہے، بڑا خلیج ہے، آپ ان کا ہاتھ ہی نہیں پکڑتے. وہ تھک جاتے ہیں کہ یار کوئی ہم سے بات تو کرے، وہ اسی غم میں ہوتے ہیں کہ یار ان جماعتیوں کو چھوڑ کر ہم جائیں گے کہاں. آج ایک طویل میری بات ہوئی ہے، بڑے پیارے بھائی تھے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، نام میں ان کا نہیں لے سکتا. انہوں بڑے سے بات سے مجھ سے رابطہ کرنا چاہ رہے تھے، انہوں نے رابطہ کیا، قریباً کچھ 40 منٹ کے قریب ان سے میری گپ شپ ہوئی ہے. وہ احمدیہ کلٹ کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. وہ مجھے کہتے ہیں کہ عامر حق بھائی، شیخ صاحب آپ اور دیگر لوگ جس طریقے سے احمدی دوستوں اور احمدی بھائیوں کو مخاطب کر کے دین اسلام کی طرف بلاتے ہیں، یقین کریں اپناپن محسوس ہوتا ہے، اور محسوس ہوتا ہے کہ ہم کوئی الگ مخلوق نہیں ہیں. یہ جو ہم لطر پولا کرتے ہیں، یہ ان معذرت کے ساتھ میرے اس ورڈ کے لیے، کیونکہ میں چونکہ وہ الفاظ کی اسی طریقے سے ادائیگی کا جو ہے وہ تاثیر ہوتی ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مربی ہیں. مربی جو ہیں، یہ جو پیڑ قسم کے چندہ خور تیار کر کے ککڑوں ککڑی انہوں نے مارکیٹ کے اندر چھوڑے ہوئے ہیں، ہم ان کے لیے بولتے ہیں کہ ان کو آپ ضرور، ان کے لیے ہم نے، ہمارے بڑے چیمپئن ہیں ختم نبوت کے، ہم نے وہ چھوڑے ہوئے ہیں جو انہی کی زبان میں بات کرتے ہیں، ان کے پاس جائیں. ٹھیک ہے، ان کے ساتھ جا کے ڈبیٹس کریں. ہم لوگوں کو معاف کریں سر، ہم کر رہے ہیں یہاں پر اویئرنیس کیمپین. ٹھیک ہو گیا جی. کوئی احمدی دوست ہمیں جوائن کرنا چاہتے ہیں تو لنک میں نے دے دیا ہوا ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ باسی ہانڈی کے اندر ابال تو آ رہے ہیں، مگر وہ ابال کنارے پر پہنچ نہیں رہا. تو میں تو اس انتظار کے اندر ہوں کہ وہ ابال کسی کو اوپر بھی تو لے کے آئے نا، کہ نیچے ہی مروڑ کر جو ہے وہ لیٹیاں لے کر نیچے ہی رہ جائیں گے. تو ہمارے احمدی دوستوں سے میری گزارش ہے، یہ میرا نمبر ہے سر، یہ اس پر آپ رابطہ کریں ہمارے ساتھ. آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ غلطی پر ہیں، ہم آپ کی اصلاح کریں گے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. آپ ہماری اصلاح کرتے ہیں، ہمارے ساتھ بات کریں. یہ ہمارے بزرگوں کا نمبر ہے، ایک شیخ صاحب ہمارے بڑے بزرگ، ہمارے بھائی ہیں، آپ ان سے رابطہ کریں. ٹھیک ہے جی. تو یہ ساری بات. اچھا خیر، میں پروگرام کا اینڈ کروں گا کیونکہ ہمارے کوئی نئے کالر جو ہیں وہ جوائن نہیں کر رہے. تو میں یار اس پر کافی پروگرام چل رہے ہیں. اچھا کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہر چینل سے نا ایک ہی قسم کا موضوع چل رہا ہو، ایسے نا، یہ اصل میں یہ اچھی اپروچ نہیں ہے. کسی سوسائٹی کے اندر دیکھیں، جو ڈیولپڈ سوسائٹیز ہے نا، سویلائز سوسائٹی، وہ انہوں نے پتہ کہ انہوں نے آرگنائز کیا گیا ہے، کیٹیگرائز کیا ہوا ہے. اب محرم کے حوالے سے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی جو اقوال ہیں یا جو ان کی خرافات ہیں، وہ مختلف چینلز کے اوپر آپ کو مل رہی ہیں بڑی تعداد میں. اب سارے ہی ایک ڈگر پر ہمارے، اصل میں ہمارے معاشروں کی، اوکے، ہماری معاشروں کی ناکامی اور تنزلی کی وجہ پتہ کیا ہے؟ کہ ہم بھیڑ چال چلتے ہیں، نقالی کرتے ہیں، ایک ہی ڈگر پر چلتے جاتے ہیں. مجھے یاد ہے وہ پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کی نقالی بھی یہی ہے. وہ شروع ہوا جی آئی کام، وہ سارے ماں باپ نے اپنے بچوں کو آئی کام آئی کام آئی کام ایم کام آئی کام بی کام کروانا شروع کر دیا. ٹھیک ہے، اب آئی ٹی آئی ہے تو اب آئی ٹی، سافٹ ویئر انجینئرنگ، ہارڈ ویئر انجینئرنگ، اب تو سافٹ ویئر پہ زیادہ ہے. ٹھیک ہے، ویب ڈیولپمنٹ، یہ سارا سکھانا شروع کر دیا. تو ہم لوگ بیسیکلی یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ہم آہنگی نہیں ہے، توازن نہیں ہے کیریئرز کا. ہمارے ہاں اچھے لوگ، ریسرچرز پیدا نہیں ہو رہے،
کیونکہ ہم بھیڑ چال چلتے ہیں. معذرت کے ساتھ مجھے یہ بات اس لیے کرنی پڑ رہی ہے کہ تھوڑا نئی چیزوں کے ساتھ بھی دیکھیں. یہ بہت جگہوں پر یہ سارے معاملات چل رہے ہیں. مرزا قادیانی نے اس کے بارے میں کیا کہا اور جناب اہل بیت کے بارے میں کیا غصہ کیا کہ یہ سارے آپ کو جگہ جگہ پر مل رہی ہیں. ہم اپنی ترتیب سے ایک ماحول کو لے کر چلتے ہیں. اچھا عمر خان بھائی کچھ کمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں, ان کو لیتے ہیں, پھر اس کے بعد پروگرام کا اختتام کریں گے. جی عمر خان بھائی. جی عامر بھائی جی جزاک اللہ خیر. اسی آیات میں جو آپ نے ان کے سامنے آج پیش کیا ہے سورہ اعراف کی 35واں جو آیت ہے, اور آپ نے اچھی طریقے سے اس کی وضاحت دوسرے آیاتوں کے سورہ بقرہ کی میرے خیال میں 38 آیت آپ نے پیش کی, اور سورہ طٰہٰ کی آپ نے 123 آیت جو پیش کی ہے. جی اچھا ان میں جو ہیں ہمارے احمدی جو دوست ہیں وہ قرآن پاک میں ایک ہی آیت اٹھا کے ہمارے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے, اور اس کی تعویلیں اور اس کی ٹرانسلیشنز اس کی انٹرپولیشنز کریں گے اپنے مذہب کے لیے. لیکن اس کے برعکس جب مرزا قادیانی صاحب کی اگر آپ کوئی ایک پیج لے کے آئیں تو وہ آپ کو یہ کہیں گے کہ آپ جو ہے اس مرزا قادیانی کی اس کتاب کو پہلے سے آخری تک اس کو پڑھیں. تو یہ ایک قسم کا مذاق نہیں ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ مرزا صاحب کی کتابوں کے بارے میں تو یہی کہتے ہیں کہ پیچھے 2 صفحے پڑھیں, پیچھے آگے پڑھیں, ٹھیک ہے, مگر قرآن سے یہ زیادتی کرتے ہیں. قرآن کے بارے میں بیچ میں سے ایک ٹوٹا اٹھا کے کہتے ہیں جی یہیں سے پڑھنا شروع کر دیں. تو بالکل آپ نے صحیح طرف توجہ دلائی. جی بالکل, کیونکہ ٹھیک ہے. آپ نے تو اس کی اچھی طریقے سے بہت پیاری طریقے سے اس کی وضاحت کر دی آج. لیکن اگر یہ اپنی قرآن کو خود کھول کے پڑھنا شروع کر دیں تو ان کو سمجھ آنی چاہیے, کیونکہ ان کے پاس اگر مرزا طاہر ہیں, he was liberal, he kind of مطلب اس کو کیا کہتے ہیں, he walked the line, مطلب نہ ادھر کی طرف نہ ادھر, نہ اپنے باپ دادا کی طرف اور نہ ہی اپنے کیا نام ہے جو ہمارے مسلم عقیدہ ہے, he just walked his own line. لیکن ان کے ترجمہ it's not that bad, but اگر وہ آگے سے 3-4 آیات ایک رکو تو پڑھیا کریں کم از کم, کہ اس کی تاکہ اس کی کانٹیکسٹ کا پتہ چلے. باقی بہت بہت شکریہ آپ نے یہ شو کیا, کیونکہ اس کے اوپر میں سوچ رہا تھا کہ شو ہو جائے اور آپ نے کر دیا ماشاءاللہ. جزاک اللہ, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. عمر خان بھائی ہمارے ساتھ تھے جی, اور بڑی اچھی طرف انہوں نے توجہ دلائی کہ جماعت احمدیہ کے جو عام کامن احمدی ہمارا دوست بھائی ہے وہ ذرا سوچے کہ ہمارے جو مربی حضرات ہیں وہ یہ تو کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ نا مرزا صاحب کی عبارت انہوں نے پڑھے, نہیں یہ مولوی جھوٹ بول رہا ہے, یہ مسلمان جھوٹ بول رہا ہے, 2 پیچھے پڑھے 2 آگے پڑھے, یہ بیچ میں ایک لائن پڑھ رہا ہے. تو کیا قرآن کے معاملے کے اندر قرآن اتنا حق نہیں رکھتا کہ کم از کم 4 لائنیں اوپر آیتیں ہیں اور 4 آیتیں پیچھے پڑھ لو؟ یہ ذرا یہ فوڈ فار تھاٹ اپنے لیے لے جائیں. اسی خوبصورت بات کے ساتھ ناظرین اس موضوع کا ہم اختتام کرتے ہیں. اس آیت کو ونس اینڈ فار آل جو ہے وہ کنکلوڈ کیا گیا ہے. اس آیت کے اوپر آج کے بعد کوئی ہمارا دوست احمدی, مرزئی, قادیانی, مربی وغیرہ بھی جماعت احمدیہ سے, قادیانیہ سے استدلال کرنے کی کوشش کرے تو آپ اس پروگرام کو ریکمینڈ کر سکتے ہیں, اس پر بات کر سکتے ہیں. اگر جماعت احمدیہ کے دوستوں کے پاس اس پروگرام کے حوالے سے کوئی سوالات ہیں جو تشنہ جواب رہ چکے ہیں, یا وہ کوئی سمجھتے ہیں کہ میں نے کوئی زیادتی یا بد دیانتی کی ہے, وہ اس نمبر کے اوپر میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. صیغہ راز میں رکھا جائے گا. میں یہ نہیں کہوں گا جی آ جاؤ ادھر ہی آ جاؤ پروگرام کے اندر بات کرو, نہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. واٹس ایپ کے اوپر آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں. مگر اگر آپ یہ سمجھیں کہ واٹس ایپ کے اوپر ڈبیٹ شروع ہو جائے گی اور وہ لمبا, وہ نہیں ہوگا. رائے کا اظہار آپ کر سکتے ہیں, میری غلطی واضح کر سکتے ہیں, تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میں نے کیا غلط بات ایسی کر دی ہے جو آپ نہیں کرتے یا نہیں کرنا چاہتے. بہت شکریہ. اسی بات کے ساتھ اختتام کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.